بھی آپ کو حق بنتا کہ غیر مستند چیزیں آپ کیوں نقل کرتے، آپ حق استعمال کریں، میری طرف سے کوئی مشکل نہیں ہے، درست۔ اگر سند بھی 100% صحیح ہو اور اس دن سے آج تک پوری شیعہ قوم یہ عمل انجام دیتی آئی ہے اور دے رہی ہے، پوری قوم دے رہی ہے، عراق میں، ایران میں، پاکستان میں، ہندوستان میں، کوئی غیر مستند عمل کیا اس طرح سے قومی بن جائے گا؟ پوری قوم اس عمل عاشور کو انجام دیتی آ رہی ہے اور دیتی جائے گی، درست۔ اس کے علاوہ زیارت ناحیہ قدسیہ جو طے ہے کہ آقا امام زمانہ روح اللہ الفدا سے ہے، آپ اس زیارت کو پڑھیے کہ آقا امام زمانہ کس کس کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ اسی عمل عاشور میں آپ دیکھیے کیا ہے، اولاً معصوم کے جملے، ذرا سی غلطی ہو آپ کا حق ہے، مجمع میں کھڑے ہو کہہ دیں مولوی جھوٹ بول رہے ہیں آپ، حق ہے آپ استعمال کریں۔ اولاً ثم الثانی ثم الثالث ثم الرابع ثم یزید ابن معاویہ خامسہ، کیا ترجمہ ہے؟ اول پر، دوم پر، تیسرے پر، چوتھے پر، پانچویں یزید ابن معاویہ پر۔ کون ہے اول؟ کون ہے دوم؟ کون ہے سوم؟ کون ہے چارم؟ اس کے بعد یزید کا نام آ رہا۔ جائیے تحفۃ العوام، مفاتیح، زاد المعاد ساری کتابوں سے مٹائیے اور پھر آ کے کہیے آپ منبر سے اتر جائیے۔ تو خیر، چونکہ ان جو سوالات تھے ایک طالب علم کی حیثیت سے میری ذمہ داری تھی، میں نے جواب دے دیا، درست۔ اب آئیے، آج میرا یہ موضوع نہیں تھا، مگر چونکہ فون پر سوال کیا، اب معصوم نے کہاں کہا، معصوم نے ایسا لگتا تھا جیسے پوری 52,000 صفحات کی بہار ختم کر کے آیا۔ خیر، تو میں اصول کافی، فروغ کافی، میرے عزیز سوال کرنے کا انداز ہے آپ کا، شروع سے میں نے عرض کیا، میں یہ چیلنج دیتا ہوں، آپ جائیے کسی مکتبہ اہل البیت کی کسی طالب علم کو دکھا دیجئے جو آپ کو یہ حق دیتا ہو کہ آپ سوال کریں۔ یہ بندے حقیر آپ کو یہ حق دے رہا کہ آپ سوال کریں، تو آپ جسارت کر رہے، سوال کر سکتے آپ سوال آپ کا حق ہے، مگر انسان تو بن جائیے، جسارت تو نہیں کیجئے۔ آپ یہ پوچھ سکتے ہیں کہ حوالہ کہاں، جیسے میں نے حوالہ دیا، یہ آپ کا حق ہے، مگر حق کو استعمال کرتے وقت جب میں آپ کی توہین نہیں کر رہا ہوں تو آپ کون ہیں؟ بس یہی فرق ہے میری اور تمہاری تربیت میں۔ جسارت اور توہین کرنے کا حق کسی کو نہیں ہے، آپ یہ توہین نہیں کر سکتے۔ حوالہ پوچھنا آپ کا حق ہے، توہین کرنا آپ کا حق نہیں ہے۔ تو اب آئیے، آج کی میری گفتگو، چونکہ آج تک حسب عادت نہ کسی کے سوال نہ کسی کے، اس سے مجھ پر تو کوئی کچھ نہیں ہوتا، میں جواب دیتا ہوں، مجھ پر کسی کے ناراض یا راضی، میں جس کی خدمت کرتا ہوں واللہ باللہ ثم اللہ، مجھے صرف اس کی رضا چاہیے، بس جس دروازے کی خدمت کرتا ہوں اس کی رضا چاہیے، کوئی مشکل نہیں ہے، دنیا راضی ہو ناراض ہو مجھے کیا لینا کیا دینا ہے، جن کے سامنے جانا ہو ان کی رضا چاہیے۔ تو ان کی رضا کی خاطر 8 دن تک ہمیشہ ہی ہوتا رہا، 8 دن تک میں مسلسل پیام اہل البیت ماحول کے مطابق انٹرنیٹ پر بچوں سے، جوانوں سے جو سوالات کیے جاتے ہیں، جو اہل البیت کے دامن عصمت کو داغدار کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، میں اپنی ذمہ داری کے تحت ان 8 مجالس میں انہی کی کتابیں لا کے جواب دیتا ہوں، وہ آپ کو اچھا لگے برا لگے، مگر 9 اور 10 میری آپ کی تربیت کی راتیں ہیں، یہ 9 اور 10 آقا حسین نے اپنے اصحاب کی تربیت کی ہے، 9 اور 10 میں حضرت نے خود ایک پیغام دیا ہے مجھے اور آپ کو۔ تو 9 اور 10 اور آج کے بعد سے لے کے 12 تک جو میری مجالس ہیں، اس میں نے آپ سے درخواست کی کہ اس میں ضرور آپ تشریف لائیں، اس لیے کہ نجف اشرف کی طلبگی کا حق مجھے ادا کرنا۔ آئیے اس حق کی ادائیگی کے لیے، اس فرض الہی اور اس فرض
علوی اور اس فرض حسینی کی ادائیگی کے لیے کہ جس دروازے سے ایک ایک لقمہ کھاتے ہیں اسی دروازے کے حق کو ادا کرنے کے لیے اب میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، میرے ہاتھ میں ہے میرے ہاتھ میں ہے آقا امام زمانہ روح اللہ الفدا کے سلسلے میں اب آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ یہ بھی ایک اعتراض یہ تھا کہ آپ کے کہنے کے مطابق تو ظہور بہت قریب ہے۔ دیکھیے میں پھر سے آپ کی خدمت میں عرض کروں، آپ نے کسی کو دعوت دی ہے، آپ نے دسترخوان بچھایا ہے، کھانا پکا کے آپ منتظر ہیں دروازے پر، آپ کو پتا ہے کہ ان کی گاڑی کا رنگ سفید ہے، آپ کو پتا ہے کہ ان کی گاڑی مرسیڈیز ہے، آپ کو پتا ان کی گاڑی کا ماڈل، اس ماڈل کی اس رنگ کی گاڑی جب بھی نظر آئے گی کیا آپ یہ نہیں کہیں گے وہ آ گئے؟ اگر آپ منتظر ہیں تو کہیں گے وہ آ گئے۔ اگر منتظر ہیں، انتظار کے معنی یہ ہیں کہ جتنی علامتیں بتائی گئی ہیں جیسے ایک علامت سامنے آ جائے تو منتظر کہہ دے آ گئے، تب تو آپ منتظر ہیں۔ ورنہ میں اس فلم کی طرح جو بنی ہے جمہوریت اسلامی میں کہ ایک شخص سے کہا جاتا ہے آجو ظلم کے خلاف قیام کے لیے، تو کہہ رہے نہیں، آقا امام زمانہ روح اللہ الفدا کے آنے تک خاموش رہو، ظلم بھرنے دو، فسق و فجور بھرنے دو، تب تو آئیں گے۔ اے بندے خدا، درست ہے کہ یہ روایت سنی شیعہ سب میں ہے، جب فسق و فجور ظلم و کفر چھا جائے گا تب آئیں گے۔ تو جب کفر چھا جائے گا اس سے مراد اگر آپ یہ لیتے ہیں کہ کوئی بھی مومن نہیں ہوگا تو پھر کون ساتھ دے گا؟ جیسے کفر و ظلم بڑھے گا اس ظلم کی چکی میں پس کے جو مومن سامنے آئے گا وہ فولاد بن جائے گا، وہ فولاد بن جائے گا، اس کی تربیت ہو جائے گی۔ اس کے معنی یہ تھوڑی ہے کہ کوئی مومن نہیں رہے گا تو حضرت آئیں گے۔ ہر کائنات میں زنا، چوری، ڈاکہ زنی چھا جائے تو حضرت آئیں گے۔ درست ہے کائنات میں ظلم و ستم ہوگا، مگر اس ظلم و ستم ہی کی چکی سے پس کے مخلص ترین افراد تربیت لے کے سامنے آ جائیں گے۔ ایسے جو آقا امام زمانہ روح اللہ الفدا اگر کہہ دے کود جاؤ تنور میں، نہ کہیں کیوں، نہ کہے کیسے، کودنا ہے۔ اگر اس نے پہلے سے بصیرت حاصل کی ہے تو نابینا ہو تو بھی اسے تنور خود بخود نظر آئے گی، اسے دکھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اب مولا کائنات نے خطبہ دے رہے ہیں اور خطبے میں کائنات سن چکے ہیں۔ آج مجھے بالکل جدید، رات بھر بیٹھ کے جدید معلومات، آپ جانتے ہیں یمن میں جو کچھ ہو رہا اس پر پوری تفصیل ہے، اس کا آخر میں نتیجہ کیا ہونا ہے وہ کل تو شام غریبہ ہے، پرسوں کی مجلس میں یمن میں جو کچھ ہو رہا ہے ایک ایک روایت اور ایک ایک قرآن کریم کی آیت کی تفسیر میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ پرسوں کل کی شب شام غریبہ ہے، یمن میں جو کچھ ہو رہا یہ آخری علامتوں میں سے بتایا گیا ہے۔ اس کے بعد آپ اٹھا کے دیکھیے ریکارڈ، آج تک میں نے خود اسی منبر سے جو عرض کیا، 10 سال پہلے ان لوگوں کے جانے سے پہلے، جانے کے بعد، نکلنے کے نام سے جو ہٹے ہیں نکلے نہیں اور نکلیں گے بھی نہیں۔ تقریر آپ دیکھ لیجئے گا، میں نے اسی سے عرض کیا تھا، مجلسی کی کتاب مہدی موعود سے، آیت اللہ جنہوں نے 200 سال پہلے آقا امام حسین صلی اللہ علیہ کے حرم میں نماز پڑھاتے تھے، بہت بڑے آیت اللہ تھے، آیت اللہ علی یزدی حائری، انہی کی کتاب سے خطبہ علامہ طالب جوہری نے لیا ہے۔ اس کا نام ہے الزام الناصب۔ آقا سے میں نے درخواست کی، آقا موسوی سے وہ خرید کے لائے یہاں ڈیٹرائٹ سے، الزام الناصب یہاں رکھی ہوئی ہے۔ مجتہد تھے، جامع شرائط مجتہد تھے، آقا حسین صلی اللہ علیہ کے حرم میں پیش نماز تھے 200 سال پہلے، ان کی کتاب ہے، آیت اللہ ہیں ان کی کتاب ہے، اس میں پورا خطبہ ہے مولا کائنات کا۔ اور اس خطبے سے بھی کچھ خوارج ایسے نکلے جو انکار کرتے ہیں اور یہ خطبہ علی کا نہیں ہے۔ اے بندگان خدا، علی کے علاوہ کوئی دکھا دو جس نے کائنات کے ایک ایک ملک کے بارے میں پیشن گوئی کی ہو۔ خطبہ خود دلیل ہے خطیب پر، خطبہ خطیب پر دلیل ہے۔ بندے خدا،
اگر اس میں کچھ جملے تیری سمجھ میں نہیں آ رہے تو تو کیوں نہیں اعتراف کرتا کہ میری علمی کمی ہے؟ مجھے اعتراف، میں ہر وقت آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، میرا مکتب اکمل و کامل ہستیوں کا ہے، اکمل و کامل ہے، میں ناقص ہو سکتا ہوں، میرا علم کم ہے، میرا مذہب مدینۃ العلم سے نکلا۔ ایک میں لطیفہ سناؤں، ایک خطیب تھے، خداوت کرتے تھے، ان کے بارے میں یہ ایران میں، ان کے بارے میں بھی یہ مشہور تھا، جیسے ہمارا پاکستان میں اکثر ہوتا ہے کہ ذرا فضائل میں ادھر ادھر کرے تو مومنین سمجھ جاتے ہیں کہ بولنے والے میں کچھ ہے۔ تو وہ ایران میں بھی یہ سلسلہ ہے، کہا کہ یہ مقصر ہے، یہ امیر المومنین کے فضائل ٹھیک بیان نہیں کرتا۔ پہلے سے طے کیا تھا کہ یہ جب منبر پر بیٹھے گا تو ان سے معلوم کریں گے کہ جبریل امین علی پر بھی نازل ہوئے تھے یا نہیں، اگر اس نے کہہ دیا نہیں تو اتار دو، طے کر لیا۔ اچھا، ان کو بھی پہلے سے پتہ چل گیا کہ یہ طے ہوا، وہ آ کے منبر پر بیٹھ گئے تو سامنے مومن بیٹھے ہوتے، قبلہ کیا خیال ہے آپ کا، سرور کائنات پر جبریل امین کتنی دفعہ اترے تھے؟ کہا 12,000 دفعہ، مکے سے لے کے مدینے تک، ابتدائے اعلان رسالت سے لے کے انتہائے رحلت تک 12,000 دفعہ۔ تو کہا حضرت علی پر کتنی دفعہ اترے تھے؟ کہا 24,000۔ تو کہنے لگا اچھا یہ بچنے کے لیے جھوٹ بول رہا۔ یہاں بھی ایک مومن نے کہیں کسی موقع پر کہا جھوٹ ہے، جھوٹ ہے، میرے سامنے بیٹھے ہیں۔ بہرحال میں آپ کی خدمت میں ہاں، انہوں نے جھوٹ کو جھوٹ کہا، مومن کی صفات یہ ہے، جھوٹ کو جھوٹ کہا ہے، اس کا لباس سے کیا تعلق۔ تو بہرحال جب انہوں نے 24,000 کہا تو کہہ رہے کہ آپ ڈر کے مارے کہ نہیں، کہ آپ کو نہیں پتا پیغمبر خدا شہر تھا، علی دروازہ تھے، گئے تو دروازے سے، آئے تو دروازے سے۔ تو شہر میں 12,000 دفعہ داخل ہوئے تو دروازے سے خود بخود 24,000، جانا بھی آنا بھی ہے۔ کہنے لگا تو مخلص علی کا۔ جو میں عرض کروں کہ آئیے مولا کائنات آقا امام زمانہ روح لہ الفدا دعائے ندبہ میں بار بار اس پر تاکید کی گئی ہے کہ صبح جمعہ کو اس دعا کو پڑھیں۔ دعائے ندبہ میں جو آپ مسلسل پکارے جا رہے ہیں، اے وارث کربلا آ جائیے، اے منتقم کربلا آ جائیے، تو ظاہر ہے میں ہی نہیں جنت البقیع منتظر ہے، میں ہی نہیں کربلا منتظر ہے، نجف منتظر ہے، سارے انبیاء منتظر ہیں۔ خدا ظاہر ہے جب وہاں سے حکم صادر نہیں ہوگا، حضرت ظاہر نہیں ہوں گے۔ تو اب میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، جب مولا کائنات نے اس ابتدائے کائنات سے انتہائے کائنات پر پوری تفصیل سے گفتگو کی، تو میں یہاں پر جو جدید آپ کی خدمت میں لے کر آئے ہوں، ابھی میں عرض کروں گا کہ ابو ذر یہاں اس روایت میں پاکستان کے ایک شہر کا نام 2 جگہ آیا ہے، ملتان کا۔ ملتان کے سلسلے میں اس حضرت ابو ذر کی روایت میں کہ ملتان میں کیا ہونے والا ہے اور ملتان سے کتنے لوگ اٹھیں گے، ہو سکتا ہے چونکہ ملتان قدیم ہے، پنجاب کا نام شاید سندھ کا نام ہے، اس میں خطبے میں سندھ سے آقا امام زمانے کی فوج میں کسی کا نام آ رہا، اس میں سندھ کا نام آیا۔ ایک علائم ظہور میں ہند کے مقابلے میں سندھ کا نام آیا، چین کا نام ہے۔ پھر ملتان کا 3 جگہ آیا ہے، ملتان سے کچھ اٹھیں گے مومنین، آقا امام زمانہ کے لیے اٹھیں گے، ان کی بڑی تعریف کی ہے امیر المومنین صلوات اللہ وسلم علیہ نے۔ میں اس خطبے تک پہنچنے سے پہلے آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ حضرت جب اس مقام تک آئے کہ آقا امام زمانہ روح لہ الفدا تک پہنچے، پوری تفصیل تاریخ انسانیت، تاریخ کائنات، تخلیق کائنات، آسمان زمین، سورج چاند، کس نے سجایا، کس نے، آگئے امام زمانہ تک۔ جب امام زمانہ روح لہ الفدا تک آگئے تو اسبق ابن نباتہ سامنے بیٹھ کے جو لکھ رہے تھے کھڑے ہو گئے، یا امیر المومنین متی یخرج المہدی، میرے آقا کب آئیں گے، آپ کے وارث، آپ کے فرزند کب آئیں گے؟
جواب میں حضرت نے فرمایا اذا امات الناس الصلاۃ، سن چکے ہیں جب لوگ نماز کو قتل کر دیں گے. نہیں فرماتے اذا ترک الناس الصلاۃ، جب لوگ نماز کو ترک کریں گے. نہیں، مجھے کل پرسوں میں وہاں پر باب الحواج میں سورہ مبارکہ یوسف کی آیات کی تلاوت کر رہا تھا کہ وہی جو آپ کی خدمت میں پیش کیا میں نے کہ یعقوب کا سجدہ یوسف کے سامنے کون سا سجدہ تھا. میں خیر ممبر سے اترا، بڑے متقی پرہیزگار آئے میرے پاس، انہوں نے کہا یہاں کچھ نصیری پیدا ہو گئے ہیں، ذرا ان کا خیال رکھیے. میں سمجھ گیا مومنین میں مجھے نہیں لگتا کوئی نصیری ہے، مگر پتہ نہیں بعض مومنین ایسے پیدا ہو گئے ہیں فضائل ان سے برداشت نہیں ہو رہے ہیں. فضائل ان سے برداشت نہیں ہو رہے ہیں. کیسے کون مومن ہے جو نصیری بنا؟ کون ہے؟ مجھے نہیں لگتا جو شخص علی کو امام المتقین مانے اور متقیوں میں سے ہونے کی کوشش نہ کرے. مجھے نہیں لگتا کہ آقا حسین کا آخری سجدہ مانے اور وہ خود سجدہ نہ کرے. مجھے نہیں لگتا معصوم اماموں کو ماننے والا بھی بے نمازی ہو سکتا. ہو سکتا کوتاہی کرے، ہو سکتا کبھی اس کی نماز قضا ہو سکتا. سرور کائنات کی زندگی میں بڑے بڑے افراد، بلکہ میں پھر عرض کروں گا تو پھر ایک سوال کریں گے، انہیں تیمم کا مسئلہ نہیں معلوم تھا، راستے میں ان کو غسل کی ضرورت پیش آئی، نماز ترک کر دی. عمار یاسر نے کہا تم نے کیوں نماز ترک کی؟ کہا نہیں نماز نہیں پڑھنی، غسل نہیں کیا. تو غسل کے بدلے تیمم ہے. اچھا مجھے تو نہیں پتا تھا. آئے تیمم قرآن کریم کی. تو اسی طرح سے ہو سکتا ہے کہ کوئی مومن تھوڑی سی کوتاہی کرے، مگر تارک الصلاۃ نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ آقا حسین کی صف میں کوئی تارک الصلاۃ کھڑا ہے نہیں، مولائے کائنات کی صف میں کوئی تارک الصلاۃ ہے نہیں. مجھے نہیں لگتا کہ کوئی مومن نصیری ہو گیا. نہیں. کیا واقعاً بندگی کی کوئی انتہا ہے؟ کیا یہ جملہ خود قرآن کریم سورہ واقعہ نجم میں قرآن کریم میں اترنے سے پہلے، مولائے کائنات کا یہ خطبہ آپ کی خدمت میں پیش کرنے سے پہلے آپ سن چکے. وہ اس کو اگر آپ اس کو بھی نصیری کہیں گے، اگر وہ شیعہ ہوتا تو آپ نصیری کہتے. مولانا عبید اللہ امرتسری کی یہ روایت، آیت اللہ سید احمد مستنبت کی یہ روایت القطرہ میں شیعہ، اور مولانا عبید اللہ امرتسری کی وہ روایت ارجح المطالب فی فضائل علی بن ابی طالب صفحہ 470 میں یہ روایت کہ سرور کائنات گئے تو خدا نے علی کی زبان سے گفتگو کی. اگر آپ یہ سنیں گے تو آپ کہیں گے یہ سب نصیری ہیں. تو اس کا مطلب عالم انسانیت میں تو ایک رہ گیا ہے، سب نصیری ہو گئے ہیں. بندے خدا واقعاً یہ خشک، اسے کہتے ہیں خشک تقدس. خشک تقدس کیا ہو گیا آپ کو؟ واللہ العظیم میں تو اس روایت کو سمجھنے سے قاصر ہوں جو بحال انوار میں علامہ مسیح رضوان اللہ تعالی علیہ رحمت اللہ علیہ نے جو نقل کی ہے، اور آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی نے فاطمۃ الزہرا کے مقدمے میں جو روایت نقل کی ہے. اللہم صلی علی محمد. لیلۃ القدر، قدر کی رات ساری کائنات انسانیت کی تقدیروں کا فیصلہ ہوتا. کیا اس سے مراد واقعاً رات ہے؟ امام ششم فرماتے اس سے مراد ہماری ماں زہرا ہے. جب اس سے مراد شہزادی اور طے شدہ ہے شہزادی ہے، تو اب آئیے میں اور آپ کیا بیچتے ہیں جب خدا پیغمبر سے کہہ رہا وما ادراک ما لیلۃ القدر. آپ کو کیا پتا زہرا کون ہے؟ رسول بھی ہیں، باپ بھی ہیں، خاتم الانبیاء بھی ہیں. ان سے خدا کہہ دے کہ اے رسول آپ کو کیا پتا فاطمہ کون ہے؟ آپ انسانیت کی بلندی کو محدود نہیں کر سکتے، اس لیے کہ عبدی اتینی اجعلک مثلی، یہ اعلان عام ہے. اے میرے بندے تو میری اطاعت کر، میں تجھے اپنی مثل بنا دوں گا.
تو جنہوں نے اطاعت کی وہ مثل بن گئے. آپ کہیں گے لیسا کمثلی شیء، جی ہاں، پھر غلط فہمی ہے آپ کو. وَلَهُ الْأَمْثَالُ الْعُلْيَا، خدا کے لیے بلند ترین مثالیں. یہ کون سی مثالیں؟ اس کی نظیر نہیں ہے، مگر اس کی نظیر نہیں ہے، مگر اس کو سمجھانے کے لیے کیا کوئی مثال بھی نہیں ہے؟ تو نہیں، اگر مثال بھی نہ ہوتی تو توحید کو سمجھتے کیسے؟ تو خدا نے کہا وَلَهُ الْأَمْثَالُ الْعُلْيَا، خدا تک پہنچنے کے لیے بہت بڑی مثالیں ہیں. تو وہ مثالیں کون ہیں؟ کون ہیں؟ کس کی مثال؟ مثال کسے کہتے ہیں؟ مثال اور تمثال صورت کو کہتے ہیں. صورت کو کہتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا خدا نے ایسی مخلوق پیدا کی ہے کہ ان کی صورت توحید کا آئینہ ہے. صورت میں توحید نظر آ جائے. آئینہ کون تھے؟ کیا واقعاً کوہ طور پر نور چمکا پہاڑ پر؟ کس کا نور تھا؟ اب آئیے، یا امیر المومنین متی یخرج المہدی، میرے آقا یہ بتائیے، آقا امام زمانہ روح الہ الفدا کا ظہور کب ہوگا؟ اذا امات الناس الصلاة واضاعوا الامانة واستحلوا الكذب واكلوا الربا واخذوا الرشا وشيدوا البنيان وباعوا الدين بالدنيا واستعملوا السفهاء وشاوروا النساء وقطعوا الارحام واتبعوا الاهواء واستخفوا بالدماء وكان الحلم ضعفا والظلم فخرا وكانت الامراء فجرا والوزراء ظلما والعرفاء خونه والقراء فسقا وظهرت الشهادات الزور واستعلن الفجور وقول الاثم والبهتان وحليت المصاحف وزخرفت المساجد وطولت المنائر واكرم الاشرار وازدحمت الصفوف واختلفت الاهواء ونخذت العقود واقترب الموعود وشارك النساء ازواجهن في التجاره حرصا على الدنيا وعلت اصوات الفساق واستمع منهم وتشبه النساء بالرجال والرجال بالنساء وتفقهوا لغير الدين وركبوا ذوات الفروج السروج فإذا وقعت هذه الواقعات فتوقعوا عند ذلك ظهور متكلم موسى من الشجرة على الطور. اگر اس جملے میں نے کوئی تحریف کی ہے مجھ پر لعنت، اور اگر یہ جملے امیر المومنین کے ہیں تو آپ سمجھ کے مجھ جیسے حقیر کو بھی سمجھا دیجئے. نجف میں نہیں سمجھا، میں نجف میں نہیں سمجھا اس جملے کو. حضرت جب علائم ظہور کو اختتام تک پہنچاتے ہیں تو ایک جملہ ارشاد فرماتے، جب یہ واقعات کیا اذا امات الناس الصلاۃ، جب لوگ نماز کو مار دے، واضاعوا الامانۃ، امانتوں کو ضائع کریں، واستحلوا الکذب، جھوٹ کو جائز اور حلال سمجھ کے بولیں، واکلوا الربا، سود کھائیں، واخذوا الرشا، رشوت لیں. جب رشوت عام ہو جائے، بغیر رشوت لیے دیے کوئی کام نہ ہو، واخذوا شید البنیان، لوہے کی مضبوط ترین عمارتیں بنائے، وباعوا الدین بالدنیا، اب دین و مذہب و ایمان کو چند روزہ زندگی کی خاطر عام دین فروشی ہو جائے، وباعوا الدین واستعملوا السفہاء، بے خوفوں کی حکمرانی ہو جائے، وشاوروا النساء، خاتون کے مشورے کے بغیر مرد کچھ بھی نہ کر سکے، ہاتھ باندھے ہوئے کھڑا ہے. یہ ہاتھ ہاں وہی باندھنے چاہیے واقعاً، اور خدا کی بارگاہ میں باندھنے کے بجائے وہی باندھے جائے. خدا کے ہاتھ کھلے ہونے چاہیے. خدا خود اس کے ہاتھ کھلے ہوئے ہیں تو اس کی بارگاہ میں ہاتھ باندھنا اس کو پسند نہیں ہے. چونکہ یہودیوں نے کہا خدا کے ہاتھ بندے ہوئے تو خدا کو اتنا جلال آیا. وہ یہودیوں نے کیا کیا خدا کی طرف نسبتیں دی، جلال نہیں آیا. اور جب ہاتھ باندھنے کی نسبت دی تو اتنا جلال آیا کہ خدا نے ان کو کوسا کہا غلت ایدیہم، ان کے ہاتھ بند ہو جائیں. بل یداہ مبسوطتان، اس کے دونوں ہاتھ کھلے ہوئے ہیں. تو جب خدا کے ہاتھ کھلے ہوئے ہیں تو بندگان خدا کے ہاتھ کھلے ہوتے ہیں. بل یداہ مبسوطتان، اس کے دونوں ہاتھ کھلے ہوئے. اب میں ایک جملہ عرض کر دوں. حضرت فرماتے ہیں اذا، آخر تک، وتشبہ النساء بالرجال، جب خواتین مردوں کے مشابہ اور مرد پلٹ کے خواتین کے مشابہ، والنساء بالرجال والرجال بالنساء، وتفقهوا لغیر الدین ورکبوا ذوات الفروج السروج، اور جب ایسی سواریوں پر سوار ہو جن کے آگے بھی روشنی ہو، پیچھے بھی روشنی ہو، بیچ میں زندگی کی ساری ضروریات، ورکبوا ذوات الفروج. امام اس کا نام ہے جو آپ کے آج کے دور کے ایک ایک واقعے کو بتا دے. کس طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں کسی اور کا ہو سکتا؟ بھلا کیا علم علی کے علاوہ بھی کوئی ہے جس نے یہ کہا ہو؟ یہ
خود خطبہ خطیب کی عظمت پر دلیل ہے. وَرَكِبُوا ذَوَاتَ الْفُرُوجِ السُّرُوجِ وَتَفَقَّهُوا لِغَيْرِ الدِّينِ, غیر دین کے لیے علم دین حاصل کریں گے. اب اس کے بعد حضرت ایک جملہ ارشاد فرماتے ہیں, میں علماء سے, فقہا سے, ان خشک مقدس افراد سے سوال کرتا ہوں, مجھے سمجھا دیجئے, میرے کسی معصوم امام کی عظمت مجھے سمجھا دیجئے. ہو سکتا کل آپ مجھ پر بھی نصیری کا فتویٰ لگا لیں, تو پلیز آپ وہابی نہ بن جائیے. میری آپ سے اتنی سی درخواست ہے, وہابی بننے سے پہلے مجھے سمجھا تو دیجئے. یہاں پر آیت اللہ مرتضیٰ عسکری کا ایک واقعہ عرض کر دوں. کہتے ہیں حج پر گیا تھا مرحوم, گزشتہ رمضان میں 110 سال کی عمر میں انتقال ہو گیا, اور 300 کتابیں ان کی مارکیٹ میں ملتی ہیں. زندگی بھر خدمت اہل البیت میں گزاری, اور ام المومنین کے نام سے 1500 صفحات پر کتاب, جس نے مصر میں, تیونس میں, مغرب میں, اس میں سیریا میں, اردن میں تلاطم برپا کر دیا ہے. خاص طور سے اس نے بساط جامع الازہر کو الٹ پلٹ کر رکھ دیا ہے. وہاں کے علماء جو پڑھتے ہیں, انٹرنیٹ پر یہ موجود ہے, عائشہ در اسلام اس کتاب کا نام ہے, آیت اللہ مرتضیٰ عسکری. وہ کوئی مجھ جیسے معمولی انسان نہ تھے جنہوں نے 110 سال مکتبہ اہل البیت کی خدمت کی. یہ ان کی کتاب ہے, پلیز آپ انٹرنیٹ پر جائیے, پڑھیے, پھر مجھ سمیت ان تک جائیے برائی کرنے کے لیے. سوائے مجھے نہیں لپیٹیے, پہلے ان سے جن کی کتابوں سے پڑھتا ہوں ان کو برا بلا کہیے. تو اب میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ جناب وہاں پر حضرت آیت اللہ مرتضیٰ عسکری کی ایک کتاب ہے, اہل البیت, بقائے دین میں اہل البیت کا کردار, اردو میں ہے. کہتے ہیں مکے سے آ رہے تھے ہم مدینے کی طرف, راستے میں دیکھا جمعے کی نماز ہو رہی ہے, مکتبہ اہل البیت, نماز ہو رہی, دوڑو. کیوں؟ سورہ جمعہ نے کہا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ. آئیے دیکھتے ہیں قرآن پر کون عمل کرتا ہے آج بھی. فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع, خرید و فروخت, دکان بند. کہہ رہے جمعے کی نماز ہو رہی تھی, ہم گئے, جیسے ہی اس نے دیکھا میرے ابا خبا کو شروع ہو گئے, پورا خطبہ میرے خلاف. یہ آگے دیکھو, یہی مشرک ہیں. سرور کائنات کا ارشاد ہے اکرم الضیف ولو کان کافرا. کافر سمجھو تھوڑی دیر کے لیے, مگر اگر تم سنت پیغمبر پر عمل کرتے تو خاتم الانبیاء فرماتے ہیں مہمان کوئی آتا ہے تو کافر ہی کیوں نہ ہو, اس کو احترام کرو. اتنا تو اخلاق ہو آپ کے پاس. مہمان آئے ہیں, احترام کریں, کہیں جگہ دو, مہمان آئے ہیں, سب سے پیچھے جگہ دو, سب سے پہلے تو دل میں جگہ دو. اگر تم سنت پیغمبر, جس کے دل میں پیغمبر کی زری نہ ہو مومن کہاں سے ہوگا. کہتے ہیں جب ہم پہنچے شروع ہو گئے, یہ دیکھو مشرک آ گئے. یہی ہیں جو لوہے کی پرستش کرتے ہیں, یہی ہے جو مٹی کی پرستش کرتے ہیں. تو ظاہر ہے آیت اللہ مرتضیٰ عسکری آیت اللہ ہیں. سامنے گئے, کہا تم ہم سے کہہ رہے ہو؟ ہاں تم سے, اور کس سے؟ ہم مشرک ہیں. ابھی تو ہم بیت اللہ کا حج کر کے آ رہے ہیں, ابھی تو ہم حج کر کے آ رہے ہیں, ہم مشرک کیسے ہوئے؟ نماز ہم پڑھتے, روزہ ہم رکھتے ہیں, حج ہم کرتے ہیں, زکوٰۃ ہم دیتے ہیں, اور تم خمس نہیں دیتے, ہم خمس بھی دیتے ہیں, ہم حق زہرا بھی دیتے ہیں, ہم مشرک کیسے ہوئے؟ کس بنا پر؟ تو کہنے لگے ہاں سب کچھ کرتے ہو مگر صحابہ کو برا کہتے. اچھا صحابہ کو برا کہنا والا مشرک ہے؟ غور کیجئے, صحابہ کو برا کہنے والا مشرک ہے؟ کہنے لگے بے شک, بالکل مشرک. ٹھیک, یہ بتائے صحابہ میں سے کس کو برا کہا؟ تم معاویہ کو برا کہتے ہو. اچھا معاویہ صحابی ہے؟ بالکل کاتب وحی ہے. ٹھیک, میں آپ سے بس اچھا ہوا, آپ نے بہت اچھا کہا, اس طرح کی باتیں پسند ہے, آپ سامنے بات کر لیں. معاویہ صحابی بھی ہے, کاتب وحی بھی ہے. ٹھیک, تمہاری نظر میں علی کی بھی کوئی حیثیت ہے؟ کہا ہے, کیوں نہیں, چوتھا خلیفہ. واقعی مانتے ہو چوتھا خلیفہ؟ کس نے کہا ہم نہیں مانتے؟ مانتے ہو؟ ہاں مانتے ہیں. اسی وقت علی بھی ہو اور معاویہ بھی ہو, دونوں کی جنگ ہو, کس کا ساتھ دو گے؟ کہا علی کا ساتھ دوں گا. کہا قسم کھاؤ. کہا میں کیوں قسم کھاؤ؟ نہیں قسم کھا لو, بھروسہ نہیں تجھ پر. کیا مطلب؟ غصے میں کیا مطلب؟ تو کیا ہوا؟ خدا نے قسم کھائی ہے, قرآن کریم تو خدا سے بڑا ہے, کھا لے قسم.
خدا جب اہم ترین گفتگو شروع کرتا تو قسم سے شروع کرتا. تو اگر کھا لے گا تو کیا ہوگا؟ کھا لے قسم. اچھا میں قسم خدا کی، علی کو ہم مانتے ہیں. اچھا معاویہ اور علی کی اسی وقت جنگ ہو، کس کا ساتھ دو گے؟ علی کا. اگر علی تجھ سے کہہ دے جا معاویہ کو قتل کر دے، کیا کرے گا؟ غور کیجئے، مکتبہ اہل بیت کا عالم ہمیں قتل کروں گا، تو معاویہ کو قتل کرنے کے لیے تیار ہے، میں تو صرف لعنت بیچ رہا ہوں. تو عجیب بیوقوف آدمی ہے. تو قتل کرنے کے لیے تیار ہے، تو مسلمان، میں صرف لعنت بیچ کے کافر. قتل کرنا بدتر ہے یا صرف لعنت بیچنا بدتر ہے؟ اب وہ خاموش. کہنے لگے ہے نا تو شیعہ. تو اس کے معنی اس کو بھی پتا ہے کہ صاحب علم و حکمت کا نام شیعہ ہے نا شیعہ؟ ہاں کہا بے شک میں شیعہ ہوں، اسی لیے تو بول رہا ہوں. شیعوں کے مجمع میں تمہاری مجال کیا جو بولو؟ ہم ہیں جو تمہارے مجمع میں بولتے ہیں، تم نہیں بول سکتے. تو اب میں عرض کروں، واقعاً اے مکتبہ اہل بیت کے ماننے والے، مجھے یہی بات سمجھا دے. اس خطبے کے آخر میں ایک جملہ ہے مولا کائنات کا، جب یہ واقعات واقع ہوں، جب بصرے کی زمین کو ٹینکوں سے رون دیں، جب بغداد کی گلیوں میں لاشیں تڑپ جائیں، جب کوفے کی مسجد اکبر کی ایک دیوار کو گرا دیں، جب میری قبر ہوگی نجف میں میری قبر کے نزدیک ایک آئینہ ہوگا جس میں پوری دنیا نظر آئے گی. وہاں اپ لگا ہے، وہ جو اپ لگا ہے، ایک آئینہ ہوگا جس میں پوری دنیا نظر آئے گی. جب یہ واقعات وقوع ہوں تو اس وقت توقع رکھو اس ہستی کے ظہور کی کہ جس نے کوہ طور پر موسیٰ کے ساتھ درخت سے گفتگو کی. اب آجا تو مجھے سمجھا دے. میں ظاہر ہے بہت دور کا رہنے والا، ہو سکتا میرا دماغ کام نہیں کر رہا ہو سکتا میں اس ہدف کو نہ سمجھاؤں. مولا کائنات کے اس جملے کو مجھے سمجھا دے کہ مولا کائنات آقا امام زمان روح اللہ الفدا کا تعارف کس طرح سے کرا رہے ہیں. اس ہستی کے ظہور کی توقع رکھو جس نے صدائے خدا بن کر موسیٰ سے درخت سے گفتگو کی. خدا اس سے بہت بلند ہے کہ درخت میں گھس جائے اور موسیٰ سے گفتگو کرے. وہ کون تھا جس نے درخت سے موسیٰ کے لیے صدا دی؟ کون تھا؟ بس اگر پیغمبر کے ساتھ معراج میں علی کی صدا آتی ہے تو علی ولایت کی ابتدا کا نام ہے، مہدی ولایت کی انتہا کا نام ہے. ولایت آسان نہیں ہے، ویسے ہی نہیں ہے کہ یعقوب نبی ولایت کے سامنے سجدے میں گر جائے. ولایت ہے، یہ ولایت ہے. اس کی تشریح مجھے افسوس ہے کہ میں بہرحال میرا موضوع یہ نہیں رہا، ورنہ موضوع خود ولایت کسے کہتے ہیں، ولایت کی کتنی قسمیں، ولایت تکوینی، ولایت تشریعی، ولایت تحکیمی، ولایت پر تفصیل سے گفتگو اس موضوع پر گفتگو ہوئی نہیں. مگر یہ کہ ہو سکتا ہے محرم کے آخری عشرے میں خطبہ غدیر جو پیش کر رہا ہوں اس میں شاید اس پر میں گفتگو کر سکوں. باب الحوائج میں انشاءاللہ اگر زندگی رہی تو. ولایت ایک بذات خود ایک موضوع ہے، اس پر تفصیل. اب آپ آئیے مولا کائنات کا ارشاد. اب میں آپ کی خدمت میں ایک آخری روایت پیش کرتا ہوں، بآواز بلند صلوات بھیجیے. مولا کائنات ارشاد فرماتے ہیں، صفحہ 228. امیر المومنین نے ایک حدیث کے آخر میں ارشاد فرمایا کہ پھر عرب و عجم راویوں میں اختلاف و افتراق ہوگا، وہ بھی اختلافات میں الجھے ہوئے ہوں گے، اور اقتدار نسل ابو سفیان کے ایک شخص تک پہنچ جائے گا جو دمشق کی وادی یابس سے خروج کرے گا، جو دمشق کا حاکم وہاں سے فرار کر جائے گا، اور اس کے گرد قبائلی عرب جمع ہو جائیں گے، اور ربیع اور جرہمی اور اسحب وغیرہ خروج کریں گے،
اور فتنہ و فساد پھیلائیں گے، پھر سفیانی ان میں سے ہر جنگ کرنے والے پر غالب آ جائے گا۔ تو جب ایک قائم چین و ملتان سے آ کر خراسان میں آرام کرے گا، ایک یہاں ملتان کا ذکر آیا ہے اور ایک آگے چل کے خطبے میں 2 دفعہ اور ملتان کا ذکر، ملتان سے آ کر خراسان میں آرام کرے گا تو سفیانی اس کی طرف اپنا لشکر بھیجے گا، لیکن وہ لوگ اس پر غالب نہیں ہوں گے۔ پھر ہم میں سے ایک قائم جیلان میں قیام کرے گا اور شیعان عثمان کو دفع کرنے میں مشرق اس کی مدد کرے گا، اور ابرو دیلم کے لوگ اس کی موافقت کریں گے اور اس سے انہیں نعمتیں اور سہولتیں ملیں گی، اور میرے بیٹے کے لیے پرچم بلند ہوں گے اور وہ انہیں مختلف علاقوں میں لہرائیں گے، اور بصرہ آ کر شہر کو تباہ کر دے گا اور کوفے کو آباد کرے گا۔ اس وقت سفیانی اس سے جنگ کا ارادہ کرے گا اور اسے ہلاک کرنے کے لیے اپنے لشکر کے ساتھ چلے گا۔ تو جب ہزاروں آمادہ ہو جائیں اور صفیں استادہ ہو جائیں اور مینڈا اپنے بچے کو قتل کر دے، تو خون کا انتقام لینے والا اگر مر جائے اور دوسرا کھڑا ہو جائے گا، پھر یمانی سفیانی سے جنگ کے لیے کھڑا ہوگا اور نصرانی قتل ہو جائے گا۔ تو جب کافر اور اس کا فاجر بیٹا دونوں ہلاک ہو جائیں گے اور صحیح رائے رکھنے والا بادشاہ مر جائے اور اس کا نائب بھی اسی راستے پر چلا جائے، تو دجال خروج کرے گا اور گمراہی و فریب دہی میں کمال حاصل کرے گا، اور پھر حکمرانوں کا حاکم، کافروں کا قاتل اور مرکز امت بادشاہ ظاہر ہوگا، جس کی غیبت میں عقلیں متحیر ہوں گی، اور اے حسین وہ تیری نسل میں سے نوا ہوگا، وہ رکن و مقام کے درمیان ظاہر ہوگا، زمین پر پست افراد کو ختم کر دے گا۔ مبارک ہو ان مومنین کو جو اس کا زمانہ پائیں گے اور اس کے عہد میں رہیں گے اور ان کی قوموں میں سے ملاقات کریں گے اور آقا کی حکومت میں زندگی بسر کریں گے۔ یہ روایت ابو ذر سے مولا کائنات صلوات اللہ السلام علیہ سے براہ راست ابو ذر نے نقل کی ہے۔ خروج کے سلسلے میں امام صادق صلوات اللہ السلام علیہ نے فرمایا کہ سفیانی، خراسانی اور یمانی، ان تینوں کا خروج ایک ہی سال، ایک ہی ماہ، ایک ہی دن میں ہوگا۔ ان تینوں جنگوں میں یمانی یمن سے جو نکلے گا، میں نے عرض کیا کہ کل چونکہ عاشور ہے، اس کے بعد اس پر تفصیل سے گفتگو کروں گا کہ ہم اب کس قدر نزدیک ہیں، بہت نزدیک ہیں۔ یمانی حضرت فرماتے ہیں، مجھے حیرت ہوتی تھی جب میں یہ روایت پڑھتا تھا، یمانی یمن سے آ کر کوفے میں داخل ہوگا، تو یمن عراق کی سرحدیں یمن سے نہیں ملتی ہیں، تو یمانی یمن سے ہوتا ہوا عراق میں کیسے داخل ہوگا؟ اب میں جب روایات کو ملا کے تجزیہ کرتا ہوں تو چونکہ عبداللہ آخری ہے، عبداللہ کی ہلاکت کے بعد آل سعود کے 15 شہزادے ہلاک ہو جائیں گے۔ جب 15 شہزادے ہلاک ہو جائیں گے تو اس وقت شام، سعودی عرب میں شام مداخلت کرے گا، شامی فوج مداخلت کرے گی، اور شام کا جو موجودہ صدر ہے وہ بھاگ کے نکل جائے گا، برطانیہ چلا جائے گا، اور شام پر سفیانی جب قبضہ کرے گا تو شامی فوج سعودی عرب میں داخل ہوگی۔ اس وقت سعودی تتر بتر ہو جائے گا۔ اس وقت یہ یمن والے منظم ہو کر یمن والے حجاز سے ہوتے ہوئے عراق میں داخل ہوں گے۔ جب یہ یمن والے جس دن عراق میں داخل ہوئے اسی دن ادھر سفیانی آئے گا دمشق سے، ادھر خراسانی سید خراسانی پوری ایران کی ملت کو لے کر سیاہ جھنڈے ہاتھ میں لیے ہوئے یا حسین کی آواز بلند کرتے ہوئے یہ پوری قوم چلے گی کوفے کی طرف۔ اور میں اس سلسلے میں اہل سنت کی صحیح مسلم کی روایت میں آپ کی خدمت میں پیش کروں، جب تہران میں کانفرنس تھی، اس میں ٹینس کا ایک اہل سنت کا بہت بڑا عالم جس نے بخاری کی شرح لکھی تھی آیا تھا، تو جنوری کا مہینہ تھا، جنوری کے مہینے میں تقریباً انقلاب کے بالکل شروع میں 25 یا 26 27 سال ہو گئے، جب تہران میں برف جم گئی تھی، بیچارہ بڈھا تھا، عصا ہاتھ میں لے کر آیا تھا، جیسے ہی ہم تہران میں اس ہوٹل استقلال جہاں کانفرنس تھی وہاں سے نکلے تو میرے سامنے تھا، ہمیں بس میں سوار ہو کے جانا تھا، راہبر کی خدمت جب ہم باہر نکلے ہیں تو پھسل کے گر گیا، گرنے کے بعد جب اٹھا تو اس کے سینے میں برف جم گئی، برف کو جاڑتے ہوئے کہا کہ اب میں سمجھا اس صحیح مسلم کی روایت کو کہ جب
میرا قائم ظہور کرے. جب خراسان سے سیاہ جھنڈے نکلیں تو تمہیں اگر سینے کے بل برف پر چل کے جانا ہو تو بھی نکلنا. تو میں اس روایت پر سوچ رہا تھا, دنیا عرب میں سوائے شام کے اور فلسطین کے کہیں برف نہیں ہوتی ہے, یہ برف کی روایت کہاں سے آ گئی؟ اب میں سمجھ گیا کہ ہاں کس قوم کے لیے ہے اور کس طرح سے یہ ارشاد فرمایا پیغمبر خدا نے, سرور کائنات نے, کہ جب میرے قائم کے ظہور کا وقت قریب آئے گا, جب سفیانی ہو, خراسانی ہو, یمانی تینوں نکلیں گے, تو اس وقت دنیا میں کہیں بھی ہو, اگر تمہیں برف کے اوپر سینے کے بل بھی چلنا پڑے تو چلو, نکلو گھروں سے, اس لیے کہ وہ تمہاری امیدوں کا سہارا اب آ چکا ہے. تو میں اس پر یہیں پر میں اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں. اس کی تفصیل میں نے وعدہ کیا آپ سے, اس کی تفصیل میں کل نہیں پرسوں شروع کروں گا. پرسوں ترسوں 12 تک میری یہاں مجالس ہیں. 12 تک میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ 12 تک صحیح مجالس اور صحیح تعزیت کے دن عاشور کے بعد ہیں, عاشور کے بعد ہیں. اب تک تو آج کی شب تمام آقا حسین موجود ہیں, آقا عباس موجود ہیں, آقا علی اکبر موجود ہیں, شہزادے موجود ہیں, اون محمد موجود ہیں. ہاں اب تک تو شہزادی کو یقین ہے, تسلی ہے کہ جس بہن کا عباس بھائی ہو, اس کون ہو سکتا ہے کہ اس بہن کے بازو میں رسی باندھ دے. آج تک تو شہزادی کو تسلی ہے. جانتے ہیں آج کی شب مہمان ہیں, یہ شب آقا حسین نے مانگی تھی, یہ کہہ کے مانگی تھی مجھے خدا کی عبادت بہت پسند ہے, مجھے ایک شب دے دو. تو دشمنوں سے مانگی ہوئی شب ہے یہ شب مانگی تھی عبادت کے لیے آقا حسین نے. اب یہی شب ہے, اگرچہ اس شب میں مخصوص میں مصائب کا ذکر کروں گا, اور مصائب کا ذکر کل میں نے باب الحوائج میں آپ سے بھی, میری ماؤں بہنوں سے بھی, بیٹیوں سے دست بستہ معذرت خواہ ہوں کہ میں مقتل باب الحوائج میں اس منزل تک نہیں پہنچا کہ جس منزل تک شہزادی زینب نے خیمے سے نکل کے جو عباس کو آواز دی تھی, میں اس منزل تک نہیں پہنچا کہ جب شہزادی سکینہ نکل کے آواز دے رہی تھی چاچا جان آپ اور آپ کا علم نہیں آیا, چاچا میرے چاچا کہاں ہیں آپ, اس منزل تک میں نہیں پہنچ سکا. میں آپ سے معذرت خواہ ہوں اس لیے کہ میں 3 ایسی ہستیاں ہیں جن کے مصائب پوری طرح میں پڑھتا ہوں تو مجھے ڈر لگتا ہے کہ یا تو کسی مومن کا یا خود میرا دل پھٹ جائے گا. اگرچہ شرب ہے ان مصائب میں دل پھٹ جانا, شرب ہے, مگر میرے عزیز کسی مومن کا کہ ایک شہزادی کے مصائب کہ جہاں پر مولا کائنات جیسی ہستی جنازے حضرت زہرا کو تخت پر چھوڑ کے دیوار کا رخ کر کے آواز بلند کر کے روئے ہوں. میں صرف 2 جملہ عرض کرتا ہوں, روئے ہوں زہرا آپ نے مجھے بتایا نہیں کہ آپ کا پہلو زخمی ہے, اور تڑپ کر روئے, آواز بلند کی تو آسمہ بنت امیس نے کہا یا امیر المؤمنین آپ صبر کیجئے. آسمہ میں کیسے صبر کر سکتا ہوں, فاطمہ شکستہ پہلو جا رہی ہے بابا کے پاس. میں 2 جملے عرض کر دوں, ایک امیر المومنین کا شہزادی کے جنازے مقدس پر رونا, دوسرا ایک پہلو شہزادی کا تابوت تیار ہوا. جب تابوت تیار ہوا تو سارے مولائے کائنات ہیں, اب نصف شب ہے, اب تابوت اٹھنے والا ہے. مولائے کائنات رو رہے تھے شہزادی کے سراہنے. میں جب سے یہ روایت میری نظر سے گزری ہے, جب مولائے کائنات نے شہزادی کو اٹھانا چاہا تابوت کو تو آواز دی میرے نور نظر حسن کہاں بابا. امامہ پھینک کے آقا امام حسن مجتبی ماں کے تابوت کا طواف کرتے جا رہے تھے اور آواز دے رہے تھے والدہ گرامی مجھ سے بات کیجئے. شہزادی زینب ماں کے پائنتی کی طرف تابوت سے لپٹی ہوئی تھی. شہزادی ام کلثوم 3 سال کی معصوم بچی ماں سے لپٹی ہوئی تھی تابوت سے. جب امیر المومنین نے دیکھا کہ آقا حسین نہیں آئے تو اب یہ روایت آیت اللہ دستغیب کی ہے, میری نہیں, ایک آیت اللہ العظمہ دستغیب کی ہے, میری نہیں. الزہرا نامی کتاب اردو میں ہے, یہ کتاب آپ اٹھا کے دیکھیے. جب آقا حسین کو نہیں دیکھا تو میں آقا امیر المومنین نے دیکھا میرے آقا حسین دروازے کے ساتھ کھڑے ہیں, ماں کے تابوت کو دیکھ رہے ہیں. امیر المومنین نے آواز دی میرے حسین. ہاں بابا آ جاؤ بیٹے, میرے لال ماں سے ودا کر لو. تو آپ جانتے ہیں میرے آقا نے کیا فرمایا, بابا میں نہیں آؤں گا. کیوں میرے لال؟ بابا جب تک میری ماں خود نہیں بلائیں گی میں نہیں آؤں گا. تو اب
शहजादी की अजमत देखिए ज़हरा, शहजादी का मकाम देखिए ज़हरा, कि जिनके बारे में कुरान पैगंबर से ये कह दे वमा अदराक मा लैलतुल कद्र, वो ज़हरा, वो मकाम सब्र, वो मकाम इस्मत। इसके बावजूद जब आका हुसैन ने ये कहा बाबा मैं नहीं आऊंगा जब तक मेरी मां नहीं बुलाएंगी, तो खुदा की कसम आयतुल्लाह दस्तगैब कसम खा के कहते हैं कि खुदा की कसम एक मर्तबा कफन से हाथ बुलंद हुए, आवाज आई मेरे लाल आ जाओ, मां को दफनाया नहीं है। तो अब अगर आका हुसैन के लिए शहजादी के हाथ बुलंद हो, मैं नहीं समझता हूं कि उम्म लैला ने अली अकबर को कैसे रुखसत किया होगा। जब हजरत उम्म लैला ने आका अली अकबर को रुखसत किया होगा तो उम्म लैला की हालत क्या हुई होगी। अपने हाथ से अपने लाल को सजा के, मैं सिर्फ आका अली अकबर के सिलसिले में 2 रिवायतें अर्ज कर दूं और उसके बाद असल मसाइब पर आता हूं। माविया है, दरबार शाम है, अपने दरबारियों से पूछता, मुंतहल आमाल शेख अब्बास खुमी की किताब, दरबारियों से पूछता अमीर अल मोमिनीन की शहादत के बाद, आका इमाम हसन मुश्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुलह के बाद दरबारियों से पूछता, ये बताओ जिस सल्तनत और हुकूमत पर मैं बैठा हूं, सच बताओ इसका सही मुस्तहक कौन है। तो एक शामी ने कहा तू है। कहा नहीं, तूने सिर्फ खुदा की खुशनुदी को बेच के मेरी खुशनुदी की खातिर यह कहा, मैं नहीं हूं। फिर कौन है? कहा हुसैन का लाल अली अकबर है। सूरत, अब आप गौर कीजिए, सूरत में शबीह रसूल है, सूरत में सीरत में आइन रसूल है। अगर माविया इस तरह से तारीफ करे आका अली अकबर की, मेरे अजीज उस जवान की मां के बारे में सोचिए कि जिसकी मां में पला। एक दूसरी रिवायत, जब आका अली अकबर मदीने में बैतुल शरफ से निकलते थे तो शेख अब्बास खुमी नफसल महमूम कहते हैं दोनों तरफ असहाब खड़े होते थे, असहाब पैगंबर खड़े होते थे दोनों तरफ, कहते थे रसूल जा रहे, रसूल अकरम जा रहे। 2 तीसरी रिवायत, बस अब तीसरी रिवायत पर मैं इख्तिताम करूंगा। जब हजरत उम्म लैला ने, आका हुसैन खुद फरमाते हैं, जब खीमों के दरवाजे से गुजर रहे थे तो देखा हजरत उम्म लैला ने सामने बिठाया है, निस्फ शब है, चिराग जलाया है, ए मेरे लाल आज की रात में जियारत कर लो पूरी तरह। तो आका अली अकबर फरमाते हैं वालिद गिरामी क्या आप राजी नहीं हैं? नहीं मेरे लाल मैं राजी हूं। मैं कैसे मुमकिन है कि शहजादी के सामने कयामत के दिन शर्मिंदा हो जाऊं? मैं राजी हूं, मगर मां की तवक्को यह थी कि जवान के कांधे पर मां का जनाजा उठाया जाएगा, मगर मुझे यह नहीं पता था कि मां करबला में आके लुट जाएगी और जवान का जनाजा देखना पड़ेगा। रात भर इस तरह से गुफ्तगू की। जब सुबह हुई तो अब हजरत उम्म लैला ने सजा के जब रुखसत किया खीमे से, तो हजरत उम्म लैला ने कहा मेरे लाल मुझसे ज्यादा हक तुझ पर शहजादी ज़ैनब का है। ये तो आप सुन चुके हैं। शहजादी ज़ैनब करबला के हर शहीद में शहजादी की शिरकत है, हर शहीद में, इसलिए कि हर शहीद शहजादी के गोद का पला हुआ। शहजादी ज़ैनब से जाके इजाजत लो। अब जब मां से इजाजत लेके आका अली अकबर शहजादी ज़ैनब की बारगाह में गए तो शहजादी के सामने 2 जानू होकर बैठ गए। शहजादी के सामने जब 2 जानू होकर बैठ गए तो शहजादी ने गौर से देखा, अली अकबर क्या मुझसे इजाजत लेने आए हो? मेरे लाल मुझसे इजाजत लेने आए हो? जानते हैं आका अली अकबर ने क्या कहा? फूफी अम्मा, अगर ऐसा ना कहते तो शायद शहजादी इजाजत दे देती। फूफी अम्मा आप देख रही हैं मेरे बाबा की गुर्बत, फूफी अम्मा आप मुझे इजाजत दीजिए। तो
ایک مرتبہ شہزادی نے فرمایا میرے لال ذرا تم بیٹھ جاؤ میں ایک مرتبہ تمہارا طواف کر لوں. تو علی اکبر کو بٹھا کر شہزادی زینب نے طواف کیا. اے میرے نانا کے شبی میرا آخری سلام قبول. اب جب علی اکبر نکلے تو ایک ام لیلا کی روح ساتھ ساتھ شہزادی کی روح ساتھ ساتھ جب آقا حسین کے پاس آ گئے تو راوی کہتا ہے خدا کی قسم حسین 3 دفعہ اٹھے 3 دفعہ زمین پر گرے. ایک مرتبہ سینے سے لگایا میرے لال کیا اجازت لینے آئے ہو؟ تو ایک مرتبہ علی اکبر نے فرمایا ہاں بابا مجھے اجازت دیجئے. اب بس 2 جملے سنیے گا. آقا علی اکبر ہیں. خدا آپ کے جوان بچوں کو سلامت رکھے. خدا ماؤں کی گودوں کو آباد رکھے. اس جوان کے صدقے جب آقا حسین نے رخصت کیا رخصت کرنے کے بعد جب سوار کرایا آقا حسین نے خود سوار کرایا. علی اکبر جب سلام کہہ کے چلے تو آقا حسین کمر پر ہاتھ رکھے ہوئے آہستہ آہستہ پیچھے چلے. آقا علی اکبر کو آواز دی علی اکبر ایک دفعہ رک جاؤ میرے لال. اب جب رک کے پلٹ کے دیکھا تو بابا کمر پر ہاتھ رکھ کے پیچھے آ رہے ہیں. بابا آپ سے اجازت لے کے آیا تھا. تو یہاں میرے آقا حسین ایک جملہ کہتے ہیں اے کاش علی اکبر تیرا بھی تجھ جیسا جوان بیٹا ہوتا تو تجھے پتا چلتا. اب اس کے بعد آقا سے جب اجازت لے کے چلے تو اب میدان سے ایک دفعہ آواز آئی اب یا ابا ادرکنی. آقا حسین نے رخصت کرتے ہوئے دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے فرمایا اے میرے معبود تو گواہ رہنا اب اس کو بیچ رہا ہوں جو زمین پر تیرے رسول کا شبی تھا. یہ کہہ کے جب رخصت کیا تو اب آواز آئی. ایک مرتبہ جب ایک پہلوان کے مقابلے پر گئے تو آقا حسین نے بھی دعا کی ام لیلا سے بھی دعا کے لیے کہا دعا کی. جب اس پہلوان کو زیر کیا اس کے بعد حضرت ام لیلا سے آقا عبداللہ حسین نے فرمایا میں نے اپنے نانا سے سنا ہے ماں کی دعا قبول ہوتی ہے. ام لیلا ایک پہلوان آیا میرے لال کے مقابلے پر اندرون خیمہ جا کر تو نہ صرف ماں نے نہیں شہزادی زینب نے خیمے کے اندر جا کے بال کھولے ہاتھ بلند کیے اے میرے معبود جس کو میں نے گود میں پالا اور جس کی خاطر میں نے اپنے بچے بھی دیے میرے اس لال کا ایک مرتبہ آقا علی اکبر یا زہرا یا زہرا اب جب آقا علی اکبر کی آواز سنی آخری آواز میرے آقا حسین جب پہنچے اس وقت پہنچے جب اپنے لال کے سینے پر تیر کو دیکھا. جب تیر کو دیکھا تو آقا حسین نے نجف کا رخ کیا. نجف کا رخ کر کے آواز دی بابا میرے جوان کے سلک میرے مدد کیجئے. یا علی کہہ کر تیر کو جب کھینچا تیر کے ساتھ جب کلیجہ آئے ماتم حسین قتل ہوا اکبر سا جوان
وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. يا زهراء ربكم بس اب 2 گھنٹے ہی تو رہ گئے. سب جا چکے اب آقا حسین اکیلے تنہا کھڑے میدان میں تنہا کھڑے. جب رخصت آخر کے یتیمے کے دروازے پر آئے شہزادی زینب بس یہی وقت تھا. شہزادی زینب ایک بکسہ لے کر ایک لباس نکالا اسے یہ ماں زہرا کے ہاتھ کا لباس وصیت کی تھی آخری لمحے میں حسین کو پہنانا. آقا حسین نے جب وہ لباس لیا لباس ہاتھ میں لے کر اس لباس کو اپنے ہاتھ سے پھاڑا. شہزادی نے پوچھا حسین کیوں پھاڑتے ہو؟ بہن اگر نہیں پھاڑو گا تو اس لباس کو بھی رہنے نہیں دیں گے, یہ لباس بھی نہیں بچے گا. میں پھاڑ کے بہن لوں تاکہ کسی کوئی اس کو اٹھا نہ لے. جب لباس پہن لیا تیار ہو گئے. شہزادی نے شہزادی کونین کا ہاتھ کا سلا ہوا لباس پہنایا. اب حسرت بڑی نگاہ سے حسین کی طرف دیکھا. حسین کیا جاؤ گے؟ اب بس زینب سے جدائی ہوگی جاؤ گے؟ ہاں بہن بس اب جاؤں گا. دیکھ لیجیے نہ عباس ہے نہ قاسم ہے نہ علی اکبر. حسین ایک مرتبہ طواف کر لوں. آقا حسین بیٹھے ہوئے شہزادی زینب طواف کر رہی ہے. مدینے کا رخ کر کے آواز دیتی ہے ماں زہرا. نجف کا رخ کر کے آواز دے رہے بابا جی. جب طواف کیا آقا حسین اٹھے جانے کے لیے خیمے کے دروازے پر جب آئے اور جب اہل حرم کو ایک ایک کا نام دے کے سلام کیا. یا زینب یا ام کلثوم یا سکینہ یا رقیہ علیکم السلام. میرا آخری سلام. شہزادی زینب خیمے کے دروازے پر آ کر حسین سب کچھ قربان کر دیا کہ تو بچ جا مگر اب جا رہا ہے. ایک ماں کی آخری وصیت پر عمل کروں. آئے دوبارہ خیمے کے دروازے پر. ہاں ماں جائے. وہ کون سی وصیت ہے؟ حسین آخری لمحے کے لیے وصیت کی کہ جب آخری لمحے میری لال حسین جب تجھ سے رخصت ہو تو میرے حسین کے گلوئے نازنین پر بوسہ دینا. جب گلوئے نازنین پر شہزادی نے بوسہ دیا تو آقا حسین نے کیا فرمایا؟ بہن آپ نے وصیت کیا میرے لیے میری وصیت ہے. حسین وہ کیا؟ ماں نے فرمایا تھا حسین جب جانا تو میری زینب کے پاس آقا میدان کی طرف گئے.
دوست و دشمن سب لکھا ہے کہ اس مصیبت کے بعد جو حسین نے شجاعت دکھائی ہے، کائنات انسانیت میں کوئی ایسا شجاع پیدا نہیں ہوا۔ مگر جس وقت جبریل امین بچپنے کے نوکر نے اس آیت کی تلاوت کی، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، جب یہ آواز آئی، میرے آقا حسین جب پلٹ کے آئے تو جیسے ہی، چونکہ کوفہ اور شام کی فوجیں دیواروں سے ٹکرا گئی تھی، میدان خالی تھا، جیسے ہی یہ صدا آئی میدان کے بیچ میں آئے، نو کے نیزے پر سر کو رکھے ہوئے دیکھ رہے تھے۔ آپ نے دیکھا ایک مسافر آ رہا، اے صاحب مسافر آ رہا ہے، وہ خیمے کی طرف جا رہا ہے۔ آقا حسین نے سوچا کہ اس وقت یہ کون آ رہا؟ خیمے کے دروازے سے حضرت فضہ نکلی، فضہ نے اس مسافر کو نکال کے کہا وہ ہے حسین۔ یہ مسافر جب آقا حسین کی طرف بڑھا، آقا حسین اس سے نزدیک ہوئے، من انتو، اس نے کہا کیا آپ حسین ہیں؟ کہا میں حسین ہوں، مگر جس شہزادی نے حسین کی نشانی بتائی تھی وہ تو نہیں ہے۔ کہا تم کہاں سے آ رہے ہو؟ میں مدینے سے آ رہا ہوں۔ حسین جب مدینے سے نکلا تھا تو چوراہے پر ایک معصوم بچی کو دیکھا، ہاتھ میں عصا لیے ہوئے کانپتی کھڑی ہو گئی، دونوں ہاتھ جوڑ کے کہا مسافر تم کہاں جا رہا ہو؟ میں نے کہا کوفہ جا رہا ہوں، میرا ایک خط لے کے جا رہے بابا کے نام پر، میرا خط لے کے جا رہا۔ معصوم بچی نے ہاتھ جوڑے، میں نے کہا آپ کون ہے؟ کہا میں حسین کی بیٹی فاطمہ سغرا، میرا خط لے کے جاؤ۔ میں نے کہا یہ تو بتائیے معصومہ میں کیسے پہچانوں؟ تو اس معصومہ نے مجھ سے یہ کہا تھا تم فوراً پہچانو گے، کرسی پر میرے بابا ہوں گے، دائیں جانب میرے چاچا الفضل عباس ہوں گے، بائیں جانب میرے بھائی علی اکبر ہوں گے، اور جوانوں کے نظر میں میرے بابا ہوں گے، آپ کو پتا چل جائے گا۔ حسین اس معصوم بچی نے مجھ پر ایک فرض قرار دیا تھا، کہا کیا اے شخص تو جانا تو میرا خط بابا کو دے کے سب سے پہلے میرے چاچا عباس کے ہاتھوں کو بسا دے اور میرے بھائی علی اکبر کو بسا دے۔ وہ کہاں ہے؟ ایک مرتبہ ہاتھ میں خط لیا، مسافر سے کہا مسافر میرا پہلوان بھائی سو رہا ہے میرا کمر پر، میرا علی اکبر یہ ہے، بس جزاکم ربکم، دو جملے ہیں۔ جب شہزادی کا خط پڑھا، شہزادی کا خط پڑھ کے نفس المحموم میں شیخ عباس خوبی لکھتے ہیں، شہزادی کا خط جس وقت پڑھا آقا حسین نے نہر علقمہ کا رخ کر کے آقا حسین نے آواز دی، نہر علقمہ کا رخ کر کے آقا حسین نے آواز دی، عباس مدینے سے میری بیمار بیٹی نے سلام کروا دے، عباس بس دو جملے۔ اب آقا حسین آئے میدان میں، اب جب میدان میں آئے میرے عزیز بس اب مجھے مقتل پڑھنا ہے، آج میں مر بھی جاؤں تو مجھے مقتل پڑھنا ہے، میں مقتل پڑھنا پوری طرح پڑھوں گا۔ اب جب آقا حسین میدان کے بیچ میں آئے تو ایک طرف سے پتھر آئے، دوسری طرف سے تلواریں آئی، ایک طرف سے نیزے آئے، اور جب زلجنا بھی ہو چکے ہیں، زلجنا نے اپنے قدم ٹیکے زمین پر، ٹیکے شاید آواز دی ہو میرے آقا اب آ جائیے زمین پر، اب کوئی سہارا دینے والا نہیں، تو میں کہوں گا یا زہرا، دو جملے، یا زہرا جب آپ کا جنازہ اٹھ رہا تھا نصف شب کو تو آقا حسین میرے آقا 6 سال کے تھے، دروازے کے ساتھ کھڑے تھے، ماں کے تعلق کے قریب نہیں آئے تو امیر المومنین نے دیکھا امام حسن ہے، شہزادی زینب ہے، شہزادی ام کلثوم ہے، آقا حسین نہیں۔ امیر المومنین نے آواز دی حسین، کہا بابا میرے لال آ جاؤ ماں سے ودا کر لو، تو آقا حسین نے کیا پڑھا بابا نہیں، جب تک میری ماں خود نہیں بلائے گی میں نہیں آؤں گا، تو اب میں شہزادی کو آواز دوں
جاؤ. اب حسین ذوالجلال سے زمین پر آ رہا ہے. جبریل امین آئے ہیں, ملائکہ آئے ہیں, 1,24,000 انبیاء آئے ہیں, سب آئے ہیں, مگر ایک ہستی جب ماں زہرا آئی ہے تو دامن پھیلا کے کہا حسین آجا میری گود پہ میرے نال آجا. جب زمین کربلا پر آئے تو آئی اس وقت شہزادی زینب طاولہ زینبیہ پر آ چکی تھی. طاولہ زینبیہ پر آ کے جب شہزادی نے دیکھا اس سینہ مقدس پر, سینہ رسالت پر شمر سوار ہے. آواز دی اپنے ساتھ ایک ساتھ تو دیکھ رہا ہے میرے حسین کے سینے پر شمر سوار. اور اس کے بعد مدینے کا رخ کر کے کہا یا جدہ یا رسول اللہ هذا حسین مرملا بالدماء. بس 2 جملے جس وقت ذوالجلال اس سے آگے میں نہیں پڑھ سکتا, اس لیے کہ آقا حسین کو کس طرح سے شمر رابی آپ نے مرثیے میں سنا, اس سارے مقدس کو کس طرح سے جدا کیا. میں اس منظر کو آپ پر چھوڑ دیتا ہوں, مگر ایک جملہ جس وقت ذوالجلال آیا خیمے کے دروازے پر, اور جب ذوالجلال آیا تو شہزادیاں نکلی باہر. سکینہ نے نکل کر ذوالجلال کے قدموں کو پکڑ کے پوچھا میرا بابا کہاں ہے, میرا بابا کہاں ہے. اس یتیم بچی کی سزا پر اس بابا بھاگوڑے نے 3 دفعہ سر کو زمین پر ٹکرایا. وہیں پر ماتم حسین خطبے کے بیچ میں کے بجائے صاحب اگر بدل دیں. جی امین سے درخواست آ گیا. شکریہ. اللہم صلی علی محمد. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین باری الخلائق اجمعین باعث الانبیاء والمرسلین والصلاة والسلام علی اشرف الاولین والآخرین خاتم النبیین حبیبنا وحبیب الہ رب العالمین ابی القاسم محمد صلی اللہ محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين الغر الميامين المحجلين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من أول يوم ظلمهم إلى لقاء يوم الدين. وبعد من خطبة لمولانا أمير المؤمنين علي عليه أفضل الصلاة والسلام لما سأل منه أسبق ابن نبات متى يخرج المهدي يا أمير المؤمنين, فقال عليه السلام إذا صاح الناقوس وكبس الكابوس وتكلم الجاموس وإذا نار النار بنصيدين واستربت البصر وخرج الهرقل من قسطنطينية. بسم الله. صلوات بجنة. اللهم صل على محمد. حسب وعدہ آپ یہ
9 اور 11 اور 12 یہ 3 مجلسیں، چونکہ ظاہر ہے کہ شام غریبہ وہ صرف مصائب کی مجلس ہوتی ہے، آج اور کل یہ 2 مجلسیں ہیں، ان میں پوری کوشش کروں گا کہ یہ اکثر و بیشتر جو میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں بہت نزدیک ہے حضرت کی آمد، اور کل میں نے آپ سے پرسوں وعدہ کیا تھا کہ یمن میں جو کچھ ہو رہا ہے، یقیناً آپ ٹی وی پر دیکھ رہے ہوں گے یمن میں کیا ہو رہا ہے، اور اس کو تقریباً ظہور سے 1 سال یا 2 سال پہلے کی نشانی قرار دی گئی ہے۔ اس پر میری تفصیل سے خود یمن کے حالات پر پورا ایک چیپٹر ہے، اس پر میری آخری گفتگو کل ہوگی۔ اس وقت میں چین، روس، ہندوستان، پاکستان، ایران اور عراق، یہ 5 ممالک کے سلسلے میں ہر ملک کے الگ الگ واقعات کو جو مختصر بیان کیا ہے، آج کی مجلس میں آپ کی خدمت میں پیش کیے دیتا ہوں۔ ایک بآواز بلند صلوات بھیجیے گا۔ اللہم صلی علی محمد آل محمد۔ چائنا کے سلسلے میں 40 امیر لوہی میں فضل ابن شاہزان، یہ امام باقر صلوات اللہ السلام علیہ، ان کے والد بھی، ان کے دادا بھی ائمہ علیہ السلام کے ملازم و نوکر تھے، اگرچہ فضل ابن شاہزان جو ہیں وہ سامن الائمہ صلوات اللہ السلام علیہ کے شاگرد، اور خاص طور سے جیسے مولائے کائنات کے لیے اسباق ابن نباتہ ہیں، ساسا ابن سوحان ہیں، اسی طرح سے فضل ابن شاہزان امام رضا السلام علیہ کے شاگرد خاص ہیں۔ انہوں نے یہ روایت نقل کی ہے اپنے والد اور ان کے والد سے۔ امام باقر صلوات اللہ السلام علیہ نے چائنا کے بارے میں حضرت آقا امام زمان روح اللہ الفدا کے علائم ظہور کے سلسلے میں چائنا کے بارے میں ارشاد فرمایا، فی الاربعین المرلوحی عن فضل ابن شاہزان عن ابی جعفر علیہ السلام۔ ابی جعفر یعنی جعفر کے والد، یعنی امام صادق کے والد آقا امام باقر صلوات اللہ السلام علیہ، امام باقر صلی اللہ علیہ سے روایت کی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ گویا میں دیکھ رہا ہوں۔ یہ اب آپ غور کیجئے گا کہ امیر المومنین صلوات اللہ علیہ کے سلسلے میں جب خطبہ دے رہے تھے حضرت، تو خوارج میں سے ایک شخص بیچ سے اٹھا۔ حضرت جب ارشاد فرماتے میں دیکھ رہا ہوں تمہارے کوفے کی گلیوں میں بچے چیخ رہے ہیں، مسجد کی دیواریں گر چکی ہیں اور خواتین تڑپ رہی ہیں، اور کچھ تو لاشیں ایسی ہیں جن پر رونے والا بھی کوئی نہیں ہے، اور بصرے میں دیکھ رہا ہوں کہ ہزاروں کی تعداد میں زندہ دفنائے جا رہے ہیں، ان کا کوئی جاننے والا بھی نہیں ہے کہ یہ گئے کہاں اور کیا ہوا۔ جب حضرت اس طرح سے گفتگو کر رہے تھے، مجھے افسوس ہے بغداد، چونکہ میں نے عرض کیا کہ اس وقت بغداد کی تعمیر ہوئی نہیں تھی، بغداد بنا ہے منصور دیوانقی کے سے پہلے، جو بنو عباس صفاح، جو بنو عباس کا جو پہلا بادشاہ صفاح، اس نے شروع کیا، اور منصور دیوانقی نے اس کی تعمیر کو جاری رکھا۔ پھر مہدی آیا، اور پھر ہادی آیا، پھر اس کے بعد ہارون آیا، ہارون نے اس کی تعمیر مکمل کی، تو یہ بنو عباس کا بنایا ہوا ہے، جبکہ مولائے کائنات کے بعد ابھی تقریباً 60 سال بنو امیہ کی حکومت باقی، چونکہ مولائے کائنات صلوات اللہ علیہ کی زندگی کے بعد 20 سال معاویہ نے حکومت کی، اور معاویہ کے بعد یزید کے بعد پھر معاویہ ابن یزید، اور اس طرح سے 85 سال تو بنو امیہ نے حکومت کی ہے۔ اور امیر المومنین کی شہادت کے ٹھیک 80 سال کے بعد بغداد کی تعمیر شروع ہوئی ہے۔ حضرت کی زندگی میں بغداد نامی کوئی شہر تھا نہیں، اور حضرت نے جب فرمایا کہ میں دیکھ رہا ہوں دجلہ کے کنارے بغداد نامی جو شہر تعمیر ہوا ہے، جس میں ایک رات 70,000 زنا ہو رہے ہیں، اور میں دیکھ رہا ہوں، تو خوارج میں سے ایک شخص اٹھا، اس نے کہا ایسا لگتا ہے کہ بس آپ سب کچھ دیکھ کے بتا رہے ہیں، گویا اس زمانے میں ہیں، آپ زمانے میں ہوں گے جو آپ دیکھ کے بتا رہے ہیں۔ تو حضرت نے فرمایا ہم بغیر دیکھے وہم و گمان کی گفتگو نہیں کرتے۔ یہ چونکہ اسی بنا پر اس پورے خطبے کو جہاں علم امامت ہے، جو مولا کہتے ہیں میں دیکھ رہا ہوں، یہاں بالکل وہی جملہ ہے۔ امام باقر سلام اللہ علیہ چائنا کے بارے میں جو ارشاد فرما رہے ہیں، میں نے سنا نہیں،
میں نے اپنے والد سے، انہوں نے اپنے والد سے، انہوں نے پیغمبر خدا سے سنا نہیں۔ حضرت کا پہلا جملہ یہ ہے، گویا میں دیکھ رہا ہوں، میں دیکھ رہا ہوں مشرق بعید کی ایک بستی جس کا نام شیلا ہے سے قوم خروج کرے گی اور اہل چین سے اپنے حق کا مطالبہ کرے گی، لیکن ان کا حق نہیں ملے گا۔ وہ لوگ پھر اپنا حق طلب کریں گے، انہیں پھر منع کیا جائے گا۔ جب وہ دیکھیں گے تو اپنی گردنوں پر اپنی تلواریں رکھ لیں گے اور اہل چین ان کا مطالبہ پورا کرنے پر آمادہ ہو جائیں گے، لیکن وہ لوگ اسے قبول نہیں کریں گے اور خلق کثیر کو قتل کر دیں گے۔ پھر وہ ترک اور ہندوستان کے سارے علاقوں پر مسلط ہو جائیں گے اور اس کے بعد خراسان کی طرف متوجہ ہوں گے، اہل خراسان سے ان کا علاقہ طلب کریں گے اور وہ نہ دیں تو جبراً قابض ہو جائیں گے اور ان کا ارادہ یہ ہوگا کہ حکومت کو صاحب الامر کے ہاتھوں تک پہنچا دیں۔ پھر ظہور کے بعد یہ ان لوگوں سے انتقام لیں گے جنہوں نے انہیں قتل کیا تھا، اور حضرت مہدی کی حکومت میں دنیا کے ختم ہونے تک یہ زندگی بسر کریں گے۔ یہ چائنا کے سلسلے میں ایک روایت۔ دوسری روایت یہ کہ چین خروج امانی، مناقب ابن شہر آشوب میں علائم ظہور کے سلسلے میں تحریر ہے کہ فی مناقب ابن شہر آشوب علی فی علائم ظہور اذا فقد السین، چونکہ میں ترجمہ کرتا ہوں، عربی اور ترجمہ دونوں میں دیر ہو جائے گی۔ مناقب ابن شہر آشوب میں علائم ظہور کے سلسلے میں تحریر کی جب چین فنا ہو جائے گا اور مغربی حرکت کرے گا اور عباسی عمانی سفر اختیار کرے گا اور سفیانی کی بیعت کی جائے گی، تو اس وقت ولی اللہ العظم کو اذن خروج دیا جائے گا۔ اس کو بھی آپ ذہن میں رکھیے۔ اب آئیے، یہ تھا مختصر چائنا کے بارے میں۔ یہ کس سلسلے میں ہے؟ ہلاکو خان کے بارے میں، چنگیز خان کے بارے میں ہے، جو افغانستان سے، ہندوستان سے ہوتا ہوا ایران پر قبضہ کرتا ہوا عراق تک گیا اور عراق پر بھی وہ قابض ہو گیا۔ کیا اس کے چونکہ اسی نے بنو عباس کی حکومت ختم کی، بنو عباس کی حکومت کو ختم کر کے سیدھا وہاں سے آتا ہوا قتل و غارت کرتا ہوا جا کے عراق تک، ایران نے کافی حد تک مقابلہ کیا، مگر ظاہر ہے کہ اس کی فوج کے مقابلے میں کوئی کیا یہ اس سلسلے میں ہے یا یہ کہ یہ ابھی قریب کے بارے میں ہے؟ اس پر گفتگو سے پہلے میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، آپ آگے جگہ ہے، آپ حضرات آگے آ سکتے ہیں۔ تو آپ وَأَمَّا روس کے سلسلے میں رسالۃ الرضیہ طالب محی الدین ابن عربی، یہ محی الدین ابن عربی سن 900 ہجری کے عارفوں میں سے، عارف یعنی ایک تو ہوتا ہے فقیہ، ایک معرخ ہوتا ہے، ایک محدث ہوتا ہے، ایک ادیب ہوتا ہے اور ایک عارف ہوتا ہے۔ یہ مختلف علوم ہیں، آپ جانتے ہیں، جیسے آپ مادی علوم میں سائنٹسٹ ہے، مثلا ایک آرٹس میں، ایک حسابیات میں، کامرس میں، اسی طرح سے سائنس میں، یہ موضوعات جیسے زندگی کے تقسیم ہوتے ہیں، دینی علوم بھی فلسفہ ہے، اصول ہے، اصول فقہ ہے، اصول منطق ہے، خود منطق، یہ تقسیم ہو جاتے ہیں۔ محی الدین ابن عربی سن 900 ہجری کا ایک عالم ہے، اہل سنت سے تعلق رکھتا ہے، علم عرفان میں ماہر تھا، اس کی طرح خواجہ اجمیری کی طرح اور داتا گنج بخش کی طرح عرفان میں بہت، یعنی اس نے علم عرفان کو اپنا ایک نیا رخ دیا۔ اس کا دعویٰ یہ تھا کہ اس نے بہت زیادہ آقا امام زمانہ روح اللہ الفدا سے ملاقات کی ہے اور حضرت سے اس نے بہت سے مسائل بھی معلوم کی۔ اس کا تعلق اہل سنت سے تھا، مگر علم عرفان میں اس کا یعنی واقعاً اس کا ایک مقام ہے جس کی بہت زیادہ تعریف کی ہے شہید بزرگوار مطہری نے۔ تو خیر میں ممبر پر کوئی اس کی تعریف کرنے کے لیے تو نہیں بیٹھا ہوں، مگر یہ کہ اس کا تعارف کرا ہوں، تعریف نہیں تعارف، یعنی یہ شخص علم عرفان میں انتہائی مہارت رکھتا تھا۔ سن 900 ہجری تک، حسن بصری سے لے کے سن 900 ہجری تک، حسن بصری مولا کائنات کی زندگی کا شخص ہے۔ حضرت نے اس شخص کی مذمت کی ہے، تو سامری ہے، چونکہ اس نے جنگ جمل میں، یہ شخص 19 سال کا تھا، اس نے ساتھ نہیں دیا تھا امیر المومنین کا۔ حضرت نے اس کے بارے میں عجیب جملے ارشاد فرمائے، میں اس پر، مگر چونکہ آج اہل سنت کے اندر جو علم عرفان پایا جاتا ہے وہ نسبت دیتے ہیں حسن بصری کی طرف، حسن بصری نسبت دیتا ہے مولا کائنات کے فرزند حضرت محمد حنفیہ کی طرف۔ تو بہرحال میں اس تفصیل میں نہیں جاتا، مگر علم عرفان کا بانی تصور کرتے ہیں اہل سنت حسن بصری کو۔ مگر حسن بصری سے لے کے سن 900 ہجری تک اس پورے دور میں جس نے اگر اس علم کو عروج پر پہنچایا ہے
بلکہ اس کو ایک نئی جہت دی ہے، تو یہ محی الدین ابن عربی ہے۔ محی الدین عربی ان کا رسالہ چھپا ہے 1331 میں، یہ خود سن 900 ہجری کا عالم ہے۔ اس میں مما یرو علی الملوک، بادشاہوں پر جو گزرنے والے واقعات نقل کیے گئے ہیں اس سلسلے میں اس نے یہ روایت نقل کی ہے۔ وَأَمَّا الرُّوسُ فَطَالِعُهَا مَنْحُوسٌ وَأَسْكَرُهَا مَنْكُوسٌ وَمُلْكُهَا مَایُوسٌ يُصِيبُهَا النَّدَمُ بعد استیلاء علی العجم وَيُسَيِّرُ لَهُ دَامَّتَانِ الْأُولَى الاختلاف۔ فرماتے ہیں کہ روس جس کا طالع یعنی رمل کے حساب سے جس کا طالع جو ستارہ ہے وہ انتہائی منحوس ہے، یہ ان کا جملہ وَأَمَّا الرُّوسُ فَطَالِعُهَا مَنْحُوسٌ، روس کا جو طالع ہے جو ستارہ ہے وہ منحوس ہے، روس کا طالع منحوس ہے، اس کا لشکر سرنگوں ہوگا، اس کا بادشاہ مایوس ہوگا، وہ عجم پر غلبہ پانے کے بعد انتہائی ندامت کا شکار ہوگا۔ جانتے ہیں آپ کہ افغانستان پر غالب ہونے کے بعد جو اسے شرمندگی اٹھانی پڑی، ارشاد ہوتا مایوس ہوگا، وہ عجم پر غلبہ پانے کے بعد ندامت کا شکار ہوگا، اور اس کے دو عظیم واقعے ہوں گے۔ ملک کے مختلف علاقوں میں اختلاف ہوگا، یہاں تک کہ حکمران انہیں ختم کرنے سے عاجز آ جائے گا، یعنی اپنے اندر جو انقلابات آئیں گے ان کو ختم نہیں کر سکے گا حاکم وقت۔ پے در پہ مختلف امراض پھیل جائیں گے، جان و مال کا خسارہ ہوگا، اور اس کا اقتدار حاصل کرنے کی تمنا جرمن، نمسار، ترکی اور قفقاز کے لوگ کریں گے۔ ہر پر اندر نیچے اور بلندی کے لیے پھنستی ہے۔ پھر فرمایا حضرت نے کہ ظلم کا گھر خراب ہوگا، اگرچہ تاخیر ہی کیوں نہ ہو، انگریز اس سے نجات پالے گا، بلغاریہ کی طرف پہنچے گا، اور اہل بلغاریہ کو وطن سے دوری اختیار کرنا پڑے گا۔ ایران میں 2 سال تک متواتر اختلافات رہیں گے، 2 سال تک ایران میں متواتر اختلافات رہیں گے، جو ساقط ہوا ہے وہ واپس ہوگا اور بیٹھنے میں جلدی نہیں کرے گا۔ ایران کے ارکان، اس کے بعد حضرت ارشاد فرماتے ہیں کہ وَيَسْرَعْ بِالْعُقُودِ نَتَّخِذُ أَرْكَانَهَا فَيَكُونُ، حضرت ارشاد فرماتے 2 سال تک شدید آپس میں اختلاف کا شکار ہوں گے، ایران کے ارکان پھر متحد ہو جائیں گے، اور انشاءاللہ معصوم کا، اور انشاءاللہ وہ استقلال حاصل کریں گے پوری دنیا کے مقابلے میں۔ اور پھر کہا کہ یہ چونکہ ظاہر ہے کہ علم غیب سے متعلق گفتگو ہے، اب حضرت نے بھی یہاں اس طرح کے جملے استعمال کیے ہیں جو میری آپ کی اور مجھ جیسے نچلی سطح کے طلباء کے بس کی بات نہیں ہے۔ حضرت فرماتے ہیں پھر کہا کہ اے سین قیام کر، سین یعنی حرف سین، اے سین قیام کر، اے میم اٹھ جا حکم کر۔ حضرت ارشاد فرماتے ہیں اے لام اٹھ کر خطاب کر، اے میم اٹھ کے حکم کر، اور مسلمانوں کو مجتمع کر۔ جابر بادشاہ گزر گئے، حق آ گیا اور باطل بھاگ گیا، جیسا کہ امام جعفر ابن محمد الصادق علیہ السلام نے فرمایا کہ ہر شخص کی ایک حکومت ہے جس کا وہ انتظار کرتا، اور ہماری حکومت آخری زمانے میں ظاہر ہوگی۔ آپ نے دیکھا کہ روس سے شروع کیا، حضرت نے روس سے شروع کیا، اور روس سے شروع کرنے کے بعد حضرت ارشاد فرماتے ہیں ایران تک، اور ایران کے سلسلے میں فرمایا کہ ان کے آپس میں اختلاف ہوگا 2 سال تک۔ 2 سال کے اختلاف کے بعد پھر فرماتے ہیں کہ انشاءاللہ، یعنی حضرت فرماتے ہیں انشاءاللہ فَيَكُونُ مُسْتَقِلًا انشاءاللہ إِلَىٰ أَن قَالَ، یہاں تک کہ حضرت نے اسی 2 سال ان کے آپس میں اختلاف کے سلسلے میں اس حساب سے اس روایت کی مناسبت سے، یعنی واقعاً اسی صدر کی حکومت میں جو اختلاف ہوا آپ کے سامنے، اس پر میں تفصیل سے گفتگو نہیں کرتا، مگر آپ بھی جانتے ہیں، ٹی وی پر روزانہ خبروں میں دیکھتے ہیں، آج تہران کے بیچ میں 5 افراد شہید ہوئے ہیں، دھماکہ ہوا جلوس میں 5 افراد شہید ہوئے ہیں۔ تو بہرحال یہ تو نہ کسی کی خطابت سے نہ کسی کی کتابت سے، حضرت کے ظہور کا جیسے جیسے زمانہ قریب آئے گا، آپ، میں، ہم جو اہل البیت کے مکتب کے ماننے والے ہیں، یہ زمین ان پر تنگ ہو جائے گی، کیونکہ جب معصوم پر میں عقیدہ رکھتا ہوں تو پھر میرے بارے میں کچھ بھی ہو، جب معصوم نے فرمایا ہے
اور مجھے یقین ہے کہ معصوم کی زبان خدا کی زبان ہے، اس بنا پر جو فرمایا وہ ہونا ہے، جو کچھ آپ نے ارشاد فرمایا وہ ہونا۔ تو اس اعتبار سے حضرت نے فرمایا جب یہ متفق ہو جائیں گے تو اس کے بعد کنایے میں ارشاد فرمایا اے سین قیام کر، اے لام خطاب کر، اے میم حکم کر، مسلمانوں کو مجتمع کر، اس لیے کہ جابر بادشاہ گزر گئے، حق آ گیا۔ تو اس کا مطلب اس گفتگو سے ایران کے اس اختلاف اور 2 سال کے آپس میں اختلاف کے بعد دوبارہ مجتمع ہوں گے انشاءاللہ۔ اس کے فوراً بعد آپ کا یہ ارشاد فرمانا کہ ظالم گزر گئے، اب بس آنے والا حق آئے گا۔ تو اس کو یہاں روک کے میں آخر میں جو کچھ میں عرض کر رہا ہوں اس وقت، چونکہ میں روایت پیش کر رہا ہوں، اب روایات کو ملا کے نتیجہ نکالنا آپ کا بھی کام ہے، میرا بھی کام ہے، مگر ایک شخص ساری روایات پڑھ کے ایک نتیجے تک پہنچتا ہے، پھر وہ تجزیہ کرتا ہے کہ جیسے یمن کے سلسلے میں کل میں عرض کروں گا کہ کل میری آخرین مجالس کی گفتگو ہے، اس سے آپ سے خواہش کروں گا کہ وہ ضرور، کیونکہ یمن میں جو کچھ ہو رہا کیا وہ شیعہ ہیں یا وہ زیدی ہیں، زیدی کے سلسلے میں آپ سے عرض کروں کہ جتنے سادات زیدی ہیں ظاہر ان کے جد حالات ہے، زید شہید بزرگوار، زید شہید کو امام مانتے ہیں یمن میں، وہاں اکثریت اس مکتب کی، اس وقت جو صدر ہے علی عبداللہ صالح جو ہے وہ خود زیدی ہے، مگر مشکل یہ ہے کہ آپ جانتے ہیں سیاست میں مذہب رشتہ سب نہیں چلتا، یہ تو آپ جانتے ہیں کہ بہن اور شوہر نے مل کے سگے بھائی کو مار دیا، یہ میرے آپ کے ملک کا واقعہ ہے، چھپی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے، کنایا کوئی اشارہ نہیں، آپ سب جانتے ہیں۔ اور بہن وزیر اعظم ہوتے ہوئے کیسے ہوا کہ بھائی کے قاتل کو تلاش نہ کر سکے؟ کس کو تلاش کریں گے جب قاتل خود ہو تو تلاش کس کو کریں؟ یہ بات واضح ہے، سیاسی امور میں رشتے نہیں چلتے ہیں، جن کی نظر میں صرف اقتدار ہو، دنیا ہو، زندگی ہو، عیاشی ہو، اس لیے وہ جو کہا اکثر و بیشتر آپ تو خیر سن کے چلے جاتے ہیں، فون پر فون کیے جاتے ہیں، کہاں ہے آپ کا امام ضامن؟ کیوں نہیں امام ضامن نے بچایا فلاں خاتون کو؟ جواب دینا پڑتا ہے۔ کب میرے 8 امام نے کہا کہ میرا تعویذ تم سیاست کے لیے استعمال کرو؟ کب میرے امام ہشتم نے یہ کہا؟ یہ تو امام ہشتم نے نہیں فرمایا کہ تم سیاستدان بچ جاؤ، بازو میں باندھ کر مجھے استعمال کرو۔ ائمہ میرے آپ کے استعمال کے لیے نہیں آئے، میرے آپ کے تحفظ کے لیے آئے۔ تحفظ اور ہے۔ آذربائیجان، اب ہم آتے ہیں پاکستان کے سلسلے میں، ہندوستان پاکستان، خاص طور سے ملتان کے بارے میں جو مولا کائنات نے ارشاد فرمایا وفی غیبت النعمانی عن ابی بصیر عن ابی عبداللہ علیہ السلام، امام صادق صلوات اللہ وسلم علیہ کے شاگرد خاص جنہیں 2 معصوموں نے فقیہ کا خطاب دیا، ابو بصیر اور امام ششم سلام اللہ علیہ نے کوفے والوں سے فرمایا تھا کہ تمہارے درمیان اگر ابو بصیر ہے تو سمجھ لو میں ہوں۔ تو بہت بڑی شخصیت ہے، بہت بڑی ہستی ہے، ان سے یہ روایت نقل کی گئی ہے۔ نبی بصیر ان ابی عبداللہ علیہ السلام قال علی، آقا امام صادق سلام اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ کہا ہمارے لیے آذربائیجان سے ایک مدد آئے گی جس کا مقابلہ کوئی شے نہیں کر سکے گی، جب وہ وقت آ جائے تو تو گھر میں جم کر بیٹھ جاؤ، پھر صحرا سے ندا ہوگی تو حرکت کرنے والا حرکت کرے تو اس کی طرف جاؤ، اگرچہ سینے کے بل گھسیٹتے ہوئے جانا ہو، میں دیکھ رہا ہوں۔ پھر معصوم کا جملہ، یہ امام ششم کا جملہ، میرا معصوم امام سنی سنائے وہم و گمان کی بات نہیں کرتا، امام وہ ہے جس کے سامنے کائنات ہاتھ کے ہتھیلی کی طرح۔ یہ صرف مولا کائنات کا مسئلہ نہیں تھا کہ ابھی آذان ہو چکی، اقامت ہو چکی، تکبیرۃ الاحرام کے لیے ہاتھ بلند کیا، دیکھتے ہیں علی ابھی روکتا ہوں نماز سے، فوراً سائل نے آگے بڑھ کر سوال کیا، حضرت نے فوراً جواب دے کر اللہ اکبر۔ اس کے بعد سائل نے کہا یا امیر المومنین، آپ سوال میں کبھی سوچا نہیں، تم سے اگر پوچھا جائے تمہارے ہاتھ کی کتنی انگلیاں تو سوچ کے جواب دو گے؟ کہا نہیں، جیسے تمہارے ہاتھ کی انگلیاں کائنات میرے سامنے اسی طرح سے۔ تو ظاہر ہے علم امامت اسی کا نام ہے۔
वहम व गुमान पर इमामत गुफ्तगू नहीं करती, यकीन और चश्मदीद पर गुफ्तगू करती है। तो यहाँ वो इमाम पंजुम का जुमला था, मैं देख रहा हूँ चाइना का। यहाँ आज़रबाईजान का इमाम शशुम फरमाते मैं देख रहा हूँ। तो शनीदन का इबुअत मानंद दीदन, इरशाद फरमाते हैं गोया मैं देख रहा हूँ आज़रबाईजान से एक मदद आएगी जिसका मुकाबला कोई शे नहीं कर सकेगी। जब वो वक्त आ जाए तो घर में जम के बैठ जाओ, फिर सहरा से निदा आएगी तो हरकत करने वाला हरकत करे तो उसकी तरफ जाओ, अगरचे सीने के बल जाना हो। मैं देख रहा हूं कि रुकन मकाम के दरमियान वो नई तरतीब के साथ किताब पर बैअत ले रहा है। नई तरतीब के साथ, तरतीब का लफ्ज है, कुरान की तरतीब में हर एक को एतराज है। आप जानते हैं सबसे पहली सूरह कौन सी है? इक़रा, खुदा आपको सलामत रखे। सूरह इक़रा कि कौन से पारे में? 30वें। सूरह हम कब, खैर मैं अब सवालत नहीं करता कि सूरह हम कब उतरी थी और वो कहाँ है, और सूरह बकरा खासतौर से कब उतरी थी वो कहाँ है, मगर हजरत जब तशरीफ लाएंगे बिल्कुल कुरान करीम की तरतीब नई होगी, नई तरतीब होगी जिसे वहाबी मान के नहीं देंगे। जो रिवायत बताती है तो आप कौन सा माना जो मानेंगे, तो वो नई तरतीब के साथ किताब पर बैअत ले रहा, जो अरब के लिए बहुत मुश्किल है। ये मशरिक अखरजत जलालुद्दीन सयूती, ये इस वक्त मैं जितनी रिवायतें नकल कर रहा हूँ, 4 उलमा मुहिद्दीन और इसी तरह से जलालुद्दीन सयूती। जलालुद्दीन सयूती भी मिस्र में रहता था, मुहिद्दीन इब्न अरबी मिस्र में नहीं रहता था, मगर जलालुद्दीन सयूती उन अफराद में से अक्सर और बेशतर खुतबा से, इसका नाम आप सुनते रहते, बहुत जल्द इसका उर्दू में तर्जुमा भी किया है इसकी तफसीर का। जलालुद्दीन सयूती की दुर्र मंसूर का बहुत अच्छा उम्दा तर्जुमा किया, उन्होंने पाकिस्तान से मंगवा ली है, तर्जुमा मंगवाया, बहुत अच्छा, 6 जिल्दें हैं मोटी मोटी। जलालुद्दीन सयूती की तफसीर दुर्र मंसूर वाकन सुन्नी है, और ऐसा सुन्नी कि यजीद को बुरा कहना जायज नहीं समझता, बजात खुद जायज समझता कि उस पर लानत जायज है, मगर हम इस पर जायज करार देते हैं तो बात न उस पर रुकती है न उसके बाप पर रुकती है, आगे जाती है। ये उसका जुमला मेरा नहीं, बात आगे जाती है, तो आगे जाने से वो बेचारा रोक रहा, फिर जो जाएगी वो तो जाएगी। तो अब अखरज जलालुद्दीन सयूती फिल उर्फ़ुल वर्दा, उर्फ़ुल वर्दा के नाम से इसकी तकरीबन 101 से ज्यादा किताबें, उनमें से एक किताब है अल उर्फ़ुल वर्दा, उसमें सफ़ा 70 जिल्द 2 में अपने सिलसिले सनद से हजरत मौलाए कायनात सल्लल्लाहु अलैहि से अन अली इब्न अबी तालिब सलामुल्लाह अलैहि नकल किया कि आपने फरमाया कि मैं मेहदी से कबल अज्जल्लाहु ताला फर्ज शरीफ अहले बैत से एक शख्स मशरिक से खुरूज करेगा, वो 8 महीने तक अपनी तलवार अपने कंधे पर रखेगा और कत्ल व गारत करेगा, फिर वो बैतुल मक़दस का रुख करेगा, लेकिन पहुंचने से पहले उसका इंतकाल हो जाएगा। ये अहले बैत से उठेगा, आका इमाम ज़माने से पहले ये उठेगा, 8 महीने तक अपनी तलवार अपने कंधे पर रखेगा। हजरत उसके बाद इरशाद फरमाते हैं, ये रिवायत अन अबू जाफर का अन्नी बिक़ौमिन क़द खरजू, फिर वही इमाम बाक़र सल्लल्लाहु अलैहि फरमाते हैं कि गोया मैं देख रहा हूं एक कौम को जो मशरिक से खुरूज करेगी और अपने हक का मुतालिबा करेगी। अब आप इस रिवायत के बारे में आप देखिएगा, इस रिवायत को मौलाए कायनात ने खुतबे में भी दिया है, ये रिवायत आगे और आ रही है इससे ज्यादा वजाहत के साथ। यहां इरशाद फरमाते हैं आप इमाम बाक़र सल्लल्लाहु अलैहि, मैं एक कौम को देख रहा हूं जो मशरिक से खुरूज करेगी और अपना हक का मुतालिबा करेगी, लेकिन उसे हक नहीं मिलेगा। वो लोग फिर अपना हक तलब करेंगे, फिर इनकार होगा। जब वो देखेंगे कि हक नहीं दिया जा रहा, शराफत से तलब करने से उनका हक नहीं दिया जा रहा, तो अपनी तलवारों को अपने कंधों पर रख लेंगे, फिर उनका मुतालिबा मान लिया जाएगा। उस वक्त उनका मुतालिबा मान लिया जाएगा, कहा जाए अच्छा चलो ठीक है तुम भी कर लो, तुम भी कर लो। जिस वक्त चल रहा आपको पता है, इन्हें आप में से हर एक को पता है कि हम बनाएंगे तुम नहीं बनाओ, हम तुम्हारा कत्लाम कर देंगे तुम नहीं करो। अजीब बात नहीं है? हम तुम्हारे घरों में घुस के घरों को आग लगा देंगे, तुम वो भी नहीं करो। ये यानी जुल्म, गुंडागर्दी, बदमाशी, हम जो चाहे बनाए तुम नहीं बनाना।
तुम छुरी भी नहीं बनाना, देखो तुम कोई चाकू भी नहीं बनाना, हम शुआओं को जज्ब करके तुम्हें जला देंगे, जल जाओ और फिर देखो जलते हुए उप भी नहीं करना, उप करेगो